بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الحمدللہ میرا وائوا بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ایم فل کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ایک اور سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ دیکھیں زندگی کہاں لے کے جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ باقی بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا، جنہوں نے دعائیں کی۔ اور ابھی ہم آج ریڈ کریں گے اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 6۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، نہیں تو نہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے اکھیں سرما پایا، ہتھی لائی مہندی، اکھیں میں جگراتے پائے، پیریں پائے چھالے۔ تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ اچھی طرح چھان بین کریں گے پہلے، چاہے تم بچپن سے دیکھتی آ رہی ہو، مگر پھر بھی جب تک ہم تسلی نہ کر لیں تب تک نہیں ہاں کر سکتے۔ کشور بیگم کافی دیر سے اسے منہ بنائے پھیری تھی، مگر گنوا بھی ضد کی پوری نکلی۔ کشور بیگم نے ہار مان کر شیر زمان سے بات کر ہی لی تھی، اور اب کچن میں بریانی کو دم پر لگاتے ہوئے انہوں نے اسے اطلاع بہم پہنچائی۔ اس کے غور سے اپنی طرف دیکھنے سے کشور بیگم نے دال کا پیکٹ اٹھایا، ایک پرات اٹھائی اور باہر کی جانب پڑھنے لگی۔ امی میں چن دوں گی، گنوا نے ان کو بلانا چاہا۔ نہیں، میں کر لوں گی خود، زہرا پی کو دھوپ میں چھوڑ کر آ رہی ہوں، انہی کے پاس بیٹھ کر کروں گی، ہو جائے گا کام، انہوں نے کہا اور باہر نکل گئی۔ جبکہ دھنیا چنتی فجر نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا۔ ایسے کون سے ہیرے جڑے اس بندے میں ویسے؟ گنوا چونک کر مڑی۔ کیا مطلب یہ کیا ایسا خاص ہے جو ہمیں کسی اور میں نہیں مل سکتا تھا؟ تھوڑا انتظار کر لیتی، کوئی اور رشتہ بھی تو آنا ہی تھا نا، یہی کیوں؟ فجر ہمیشہ کی طرح بھی تیکھے تیوروں سے بیٹھی تھی۔ دفعہ ہو تم تو، ارے بھائی ہماری گنوا اسے پسند کرتی ہے، اس سے آگے کی سوچنا پھر کچھ۔ نمل نے گنوا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ غلط بات، آپ ہی نے پسند نہیں کرتی، بس ہم سے دور جانے کے لیے یوں کر رہی ہیں۔ مینال گاجر اترتے ہوئے جانے کس ٹون میں بولی، مگر گنوا چونک گیا، دل الگ دھڑکا تھا۔ یہی تو اصل وجہ تھی۔ مینال نے کیسے محسوس کر لی؟ ایسی بات نہیں ہے مینال، میں کیوں دور جانا چاہوں گی دور؟ وہ حیران مگر کھوجتی نظر سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ اجب بھی وہیں ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، بولی کیونکہ ابھی اگر تم اسی رشتے کے لیے ہاں نہ کہتی تو یقیناً اگلا رشتہ بھی آنا ہی تھا۔ اب اس رشتے کو ہاں کہنے کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو تم اسے پسند کرتی ہو اس لڑکے کو، یا پھر ہم سے دور جانا چاہتی ہو۔ وہ آٹے سے لتھڑے ہاتھوں سے پورا نقشہ بنا رہی تھی اور گنوا بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو بھی اب یار، بتا دو اگر پسند کرتی ہو تو شیئر کر لو، ہم پھر بھی مل کر ابھی سے دودھ پلائی کے پیسے بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا۔ اسی حساب سے چلیں گے جس حساب سے تم جواب دو گی۔ نمل خاصی پرجوش تھی۔ پہلے اپنی کروا لو تم، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے ٹالنا چاہا۔ ارے ابھی ہماری شادی میں تو بہت وقت ہے، تمہاری تو کچھ ہی عرصے میں رخصتی بھی ہو جائے گی، ہماری بنو۔ نمل نے اسے بھی کھینچ کر اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ یار کتنی اعلیٰ لگے گی ہماری یہ چپ سی رہنے والی گڑیا۔ فجر بھی ایک جن پرجوش ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ انہیں پسند کرتی ہیں تب تو ریاض پھپھو کو برداشت کر ہی لیں گی، ویسے دکھنے میں کیسے ہیں بھائی؟ مینال بھی قریب ہوئی۔ ارے تم لوگ بھی کیا باتیں پوچھ رہی ہو، اس سے تو عام حالات میں نہیں بولا چاہتا، اب تو شرم سے دوری ہو رہی ہوگی۔ اجر نے آٹے کو ایک طرف رکھ کر ڈھانپا اور انہی کی طرف چلے۔ ان سے مخالف وہ خود، ان کی باتوں پر اس کے لب مسکرائے جاتے تھے اور دل تھا کہ کٹلائے جاتا تھا۔ دل دیاں سنیاں تے اوگ لگیاں ہور طرح دیاں کوکاں، رولا ہے کچھ ہور طرح دا میرے آل دوالے۔ وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھے جا رہی تھی اور سب اس کی کیفیت سے انجان چٹکلے پر چٹکلا چھوڑ رہی تھی۔ یہ دشت ہجر، یہ وحشت، یہ شام کے سائے، خدا یہ وقت تیری آنکھ کو نہ دکھلائے۔ اس وقت اسے نگہداشت میں رکھا گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس پر اب تک بے ہوشی طاری تھی، جبکہ بائیں ٹانگ جس پر زخم بھی زیادہ ہو چکا تھا اور ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹ چکی تھی، اب بالکل بے جان تھی۔ اس کے پاس سے ملنے والے والٹ سے اس کا پتہ معلوم کیا گیا۔ شکر یہ تھا کہ زوینہ وقت پر اس کے پاس پہنچ گئی۔ وقت بہ وقت ڈاکٹرز اس کا معائنہ کرتے آتے تھے۔ بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ زوینہ نے اپنے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی پہلی فلائٹ سے پہنچنے والے تھے، مگر زوینہ کے لیے کم نہ تھا کہ وہ اکیلی تھی۔ سجاول زمان صاحب ڈاکٹرز کی نگہداشت میں تھا، لیکن پھر بھی زوینہ اسے باتوں سے ڈھارس نہ دے سکتی تھی، سو اس وقت اسے کسی اور کی بھی ضرورت تھی جو سجاول کے ساتھ اسے بھی سنبھال لیتا۔ وہ اتنی تھوڑے دل کی مالک تھی، بہت دیر اس کے پاس چکر لگانے پر جب وہ تھک گئی تو وہاں موجود سسٹر کو اپنا نمبر تھما کر وہ گھر کی طرف چلے گی، جبکہ سجاول زمان اس کے لیے تو اب شاید یہ وقت بہت محنت سے لکھا تھا تقدیر نے، کہ اس وقت کی ابتدا نے اسے گہرے گھڑے میں دھکیلا تھا۔ دیکھو ایداں دی عورت آ لانتی بندہ بیمار آئی سی یو دے وچ پیا تے آپ تھکاوٹ ہو گئی تے گھر چلی، لاکھ دی لعنت آ۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کو یاد کر رہا تھا، جسے ہم پیار سے کبھی ماں کہتے تو کبھی امی، کبھی وہ ہمارے لیے مما ہوتی تو کبھی اماں۔ ایک ہی ہستی کے اتنے پیارے نام، ہستی بھی وہ جو ہمیں سینچ سینچ کر رکھتی ہے، اپنی جان صرف کر دیتی ہے ایک ایک عضو تراشنے میں، اور جب عضو تراش لیتی ہے تو اپنی جان کی بازی لگا کر جنم دیتی ہے، اور جنم دے کر تو جیسے کہ جان ہی ہم میں اٹک جاتی ہے کہ خواہش روپ بدل کر اپنے ہی بچوں کی خواہشوں میں ڈھل جاتی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی یاد آیا کرتا ہے تو وہ ہے ماں۔ وہ بھی اسی ہستی کو یاد کر رہا تھا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہ رہا تھا، اپنا وجود بھی پرایا ہو چلا تھا اب تو۔ کوئی آ کر اس سے پوچھتا کہ کس تکلیف میں ہو، کیا قصور کیا تھا سجاول زمان نے کہ اسے اس قدر کڑی سزا دی کہ وہ جتنا روتا اس سے پر کم تھا۔
کس طرح ایک دم سے اپنے وجود پر بوجھ بنا تھا وہ، کس کی بد دعا لگی تھی اسے، کس کی آنے سے اس حال میں پہنچایا تھا؟ اور وہ کب جانتا تھا کہ کوئی اپنی سسکیوں سے اور آنسوں کی شدت سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہی کب تھا کہ سرخ آندھی کا اشارہ کسی کو بہت عرصہ پہلے کا دے دیا گیا تھا؟ پھر کون سی بد دعائیں کیسی ہیں؟ گال تو صحیح ہونے سے پہلے ہی خواب آندے پہ۔ شام کا وقت تھا، یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب بھولے بچے بھی گھروں کو لوٹ جایا کرتے ہیں۔ بڑی حویلی میں بھی اس وقت سب لوٹنے کو تھے، مرد حضرات رات دیر تک آنے والے تھے، جبکہ مگر حبر الجبر لوٹ آئے تھے۔ 7 دن مصروف ترین گزار کے دونوں 2 دن ہفتہ اور اتوار وہ حویلی میں گزارا کرتے تھے۔ آمنہ بیگم نمل کے ساتھ زہرا بی کی مالش کر رہی تھی، جو کہ اب معمول بن چکا تھا۔ زہرا بی بھی روبہ صحت تھی کہ لقبہ تو آرام پا گیا، مگر فالج کا اثر ابھی بھی تھا، جس کی وجہ سے دن میں کئی بار ان کا مساج کیا جاتا۔ کشور بیگم ناساز تب باعث کمرے میں لیٹی تھی اور فجر منال کے ساتھ بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ انور اجر لاؤنج میں بیٹھی تھی، قدسیہ بیگم رانی کے سر پر کھڑی یخنی بنوا رہی تھی۔ سانول کی کال آئی کیا؟ قدسیہ بیگم کچن سے نکلی تو سامنے کھڑی اجر سے سوال کیا۔ جی آئی تھی امی، سلام کہہ رہے تھے۔ اجر نے آہستہ سے جواب دیا، سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ جب سے نکاح ہوا تھا اسی دن سے قدسیہ بیگم کی نگرانی بھی سخت ہوتی گئی تھی، اس کی تربیت میں جو کمی ان کے خیال میں رہ گئی تھی وہ پوری کرنی لازمی تھی۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا سا رہا ہے بہت دن سے، سوچ رہی ہوں آج جبل آتا تو اس سے کہہ کر آواز ہی سن لوں اس کی۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کروا دیتی ہوں بات۔ اجر نے فوراً سے موبائل اٹھا کر ملا، جو کہ بند ملا۔ وہ مایوسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے مصروف ہوگا، نمبر بند جا رہا ہے۔ نہیں مصروف نہیں ہوگا، نمبر ہی بدل لیا ہوگا، اسے اب ہماری ضرورت ہی کیا بھلا، اب ہم سے اسے مطلب بھی کیا ہے؟ قدسیہ بیگم ایک دم سے بدگمان ہوئی، انتہائی افسردگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ وہاں بیٹھی اجر و کنوا اچھے سے جانتی تھی کہ اپنے کمرے میں رونے کا سیشن پورا کرنے والی تھی۔ اور بی بی وہ آپ اتھے مرنے پیا، تیرا فون کے تو چکے آج آپ خود جبل سے کہہ کر بات کروا دیجیے گا تائی امی کی۔ انور نے افسردہ سی اجر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ میں خود بھی بات کرنا چاہتی تھی، بہت دن ہو گئے، وہ تو آن لائن بھی نہیں ہوا واٹس ایپ پر، ورنہ فارورڈ میسیج ہی صحیح پر کرتا ضرور ہے۔ فکر سی ہو رہی تھی، ویسے تو مجھے پتا وہ زوینہ کے ساتھ وزٹ ویزا پر گیا ہوا، لیکن میں حیران ہوں ایسا بھی کیا غائب ہونا۔ اجر سمٹی ہوئی سی بیٹھی تھی، سب کے دلوں میں جو ایک ڈر تھا، جانے کس چیز کا تھا، اور جس سے وہ ڈر بانٹ رہی تھی، اسے تو جانے کب سے خوف چمٹے ہوئے تھے، اب دل مزید گہرائیوں میں غوطے کھانے لگا۔ آپ اتنی سی بات پر کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ لوگ اکٹھے ہیں وہاں، اور گے بھی انجوائے تو کریں گے نا، کرنے ہیں نا، تو آپ فکر کیوں کریے، بس دعا کریں سب ٹھیک ہو اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ انما نے خود کو کیفیت کو پس پش ڈالتے ہوئے اسے سمجھایا۔ یہ آج گھر سائیں سائیں کیوں کر رہا؟ حبل اور جبل اچانک ہی کہیں سے ٹپک پڑے تھے۔ ابھی تم لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، دیکھ لو، شیطان کا نام لو وہ حاضر۔ اجر ایک دم کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ میں آپ کی بات گھمانے سے کیا مطلب لوں؟ جبل سامنے صوفے پر تقریباً گرتا ہوا بولا۔ آپ کے جگری یار کی طرف سے کافی دن سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے؟ گمیل جو کچھ دن سے گھر پر ہی موجود تھا ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ حبل اور جبل نے نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ گنوانے نے پانی پکڑایا تو دونوں نے بغیر لڑے جھگڑے پانی پیا۔ گنوا ٹھٹکی کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ آج تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، سفر زیادہ ہی طویل تھا کیا؟ کمیل نے ان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو سفر کی طوالت شروع ہوئی ہے میری جان۔ جبل نے اپنا کوٹ اٹھایا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حبل خاموش سا بیٹھا تھا۔ بھائی، کمیل نے اس کا کندھا ہلایا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی ذرا آرام کروں گا، پھر کرتے ہیں بات۔ کمیل اور گنوا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسے جانے دیا۔ لو چل دیے وہ ہم کو تسلی دیے بغیر، ایک چاند چھپ گیا ہے اجالا کیے بغیر۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا، خود بھی اس کے پیچھے لاؤنج سے نکلے، جبکہ اجر وہیں خود میں سمٹی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ اے فحشہ مزاج تماشا خرید لا، گھنگرو سے جالے پاؤں میں باجا خرید لا۔ وہ دونوں کمرے میں بنا اجازت کے داخل ہوئے تو دیکھا کہ جبل بغیر کپڑے بدلے اور جوتے اتارے بیڈ پر یوں دراز تھا کہ بازو سر کے نیچے باندھ رکھے تھے، پاؤں بھی بیڈ سے نیچے ہی تھے، جبکہ حبل کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک دوسرے کا عکس تھے وہ دونوں، ایک دم ہو کاپی۔ گنوا کو کبھی کبھار تو خود پر رشک آتا، قسمت نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا تو اتنے حسین رشتے بھی تو عطا کیے تھے۔ ماں اور باپ الگ، مگر جو سانس ان دور کو دیکھ کر آتا تھا وہ بیش قیمت تھا۔ اگر وہ اس پر جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے تو گنوا بھی کہاں غمگین سے۔ ایک پرسکون سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ میرا خیال ہے ہم نے ڈسٹرب ہرگز نہیں کیا، کیونکہ آپ آلریڈی پھدک رہے ہیں۔ کمیل نے زبردستی کی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، ڈر تھا کہیں گردن سے پکڑ کر سانس ہی نہ دبا دے، کیونکہ ان سے کچھ بعید بھی نہ تھا۔ آؤ بیٹھو۔ جبل جو واقعی اس کو سخت جواب دینے والا تھا، کمیل کے پیچھے گنوا کو آتا دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ فریش نہیں ہوئے آپ لوگ؟ کھانا لگ جائے گا تب ہوں گے کیا؟ گنوا نے مصنوعی روب دکھایا تو دونوں نے ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگے۔ یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ گنوا نے ہول کر دونوں پر نظر کی۔ کمیل بھی ان کے انداز دیکھ رہا تھا جن میں بے چینی بھری تھی، اور وہ دونوں، وہ کیسے بتاتے دل کی بے چینی کا سبب کیا؟ نہ تو لفظ تھے پاس اور نہ ہی کوئی ہمدردی کے بات کہہ جائیں تو بات کو سنبھالا کیسے جائے۔ بس یہی سوچا جا رہا تھا کہ کوئی اور آئے اور یہ خبر سب کے کانوں میں پھونک جائے۔ میرے جنون عشق کی رانی تو مر چکی، بازار سے تو جا کوئی راجا خرید لا۔ کمیل نے ان کے چہرے دیکھ کر بات آگے بڑھانے کو الفاظ تلاش کرنے لگا۔ یہ بھی عجب بات تھی کہ دل جانے کی فضول سے فضول وسوسے کیوں ڈال رہا تھا؟ ایسا ہونا لازمی تھا کیا کہ جس شخص کو اتنا چاہا جائے اس کے لیے خون کی گردش ایک دم ایسی صورتحال پیدا کر دے، اتنی تیز ہو وہ گردش کہ خود کو اس گردش میں گم ہوتا پایا جائے؟ کہاں سے وہ الفاظ ملتے کہ ادا کیا جا سکتے؟ اب بھلا کیسے وہ اس کا پوچھتا ہے جسے کچھ ہی ماہ پہلے بہت سج دھج کر بیٹھے دیکھ کر آیا تھا؟ اس کے لیے وہ اتنا سنگین سوچ بھی کیسے رہا تھا؟ لو بھلا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جس بات عشق گہرے سمندر میں ڈال دے، تف ایسی بے بسی پر کنارہ خرید لو۔
गनवा जो पहले वसवसों का शिकार थी अब इनके पुरसोच से चेहरों को देखकर होने लगी। ये भला इनको क्या हुआ? ये दिल अलग हुदम मचा रहा था और दिमाग इसकी सब दलीलों को रद्द किए हुए था। दिमाग भी कितना जालिम हो जाया करता है, अक्सर दिल कह रहा था कि सब ठीक ही होगा, हमेशा ख्वाब बुरी तबीर के साथ ही नहीं नाजिल हुआ करते, और दिल था कि तबीर पर मोहर लगी देखकर अब क्या देख रहा था, अब किया भी क्या जा सकता था, अगर वो कुछ बोलती भी तो किस बलबूते पर। नीलाम कर दे रात की ये जर्द चांदनी, सूरज के दाम सुबह का तारा खरीद ला। वैसे इन्होंने इशारे ने पहले ही तारा लग गया, इंडियन ड्रामे च लग जानी है ना। हबल और जबल एक साथ बैठे सोच में गुम थे जब अचानक सर उठाकर जबल ने पहले कुमैल को देखा फिर गनवा को। ये तय कर लो कि इस कमरे में जो भी बात होगी वो हम चार लोगों के दरमियान रहेगी। गनवा और कुमैल एक दूसरे को देखने लगे। बस शर्त यह कि जो भी बात हो वो छुपाने वाली ही हो, गनवा ने कहा। ज़हरा भी की हालत का भी हमें अंदाज़ा, हम इनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो इनकी सेहत पर असर अंदाज होता है। अब्बा की हालत का भी हमें अंदाज़ा होता है, में भी आजकल आए रोज़ बीमार हो जाती हैं। सो ये लिख लो कि अगर तुम दोनों में से किसी एक ने भी बात ली की तो हमारी टीम से आउट, हबल ने समझाने वाले अंदाज में कहा। हुआ क्या? कुमैल परेशान नजर आता था। हबल और जबल ने एक दूसरे की तरफ देखा। हबल उठकर अलमारी तक गया, कपड़े निकाले, बाथरूम में बंद हो गया। वो दोनों माथे पर तेवरी डाले इनकी तरफ देखने लगे। मैं बता देता हूँ, इससे नहीं बताया जाएगा, आखिर है ना मुझसे आधा घंटा छोटा। जबल इस मौके पर भी ताना मारने से बाज नहीं आया। आप लोग बात बता रही हैं, ड्रामे किए जाना है? कनवा ने तेवरी चढ़ाकर पूछा तो वो सीधा हुआ। सजावल इंग्लैंड गया हुआ आजकल, इसने बात का आगाज़ किया। हम जानते हैं ये बात, भैया ने व्हाट्सएप पर स्टोरी लगा रखी थी। अगली बात बोले, कुमैल ने कहा। परसों कुछ लोगों ने इसे रेस्क्यू किया। जबल इंतहाई संजीदा था जबकि कनवा का दिल हलक को आया। क्या मतलब? लाशावरी तौर पर फ़ौरन बोली। अल्लाह जाने किसी ने बहुत बुरी तरह से इसे पीटा, बाएं टांग फ्रैक्चर है, कमर का एक मोहरा भी हिल चुका है, 3 दिन से वो निगदाश्त में है। क्योंकि एक तो खून बहने की वजह से एक तो टांग भी बेजान हुई पड़ी है, दूसरा वो खुद भी अभी तक होश नहीं संभाल पाया। जबल बात मुकम्मल करके होंठ पर होंठ जमाए बैठ गया, जबकि कुमैल बालों को जकड़ कर बैठा था। दिल के अंदेशे कैसे सच हुए थे। वो क्या जानता था इसका आइडियल भैया इस हाल में भी पहुंचेगा कभी। इस वक्त इसे फ़खर जमान सबसे ज़्यादा जालिम नज़र आते थे। ना तो वो इसके साथ ज़बरदस्ती करते, ना ही वो इस लड़की के साथ बाहर किसी टूर पर निकलता, और ना ही आज वो इस हाल में होता। यार ये तो हमारी ना नेचर है कि हम लोग ना हमेशा ये बात करते हैं कि भाई ऐसे ना हुआ होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन ये तो अटल हकीकत है इस दुनिया में। वैसे मतलब जो चीज़, जो चोट, जो नुकसान आपको नसीब में, तकदीर में लिखा हुआ ना, आपने उधर जाना ही जाना है। जिधर इंसान की मौत लिखी हुई है, इंसान ने उधर कदम डालने। ये एक चीज़ें, ये कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हैं कि इधर, ये नहीं है कि मैं जाता ही ना। क्यों नहीं जाते भाई? जब आपकी तकदीर में लिखा हुआ आपने वहाँ पर जाना है तो आप फिर क्यों नहीं जाते? गनवा, इसका तो मानो यूँ हाल था गोया खून एकदम से नुचड़ चुका। इसके लिए कैसा मुश्किल लम्हा था। इस वक्त इसके भाई इसके सामने मौजूद थे। वो इनके सामने अपने दिल की हालत यहाँ कर सकती थी, ना ही वो हालत छिपने वाली थी। इसका दिल चाह वहाँ से गायब हो जाए, किसी की नज़र से तलाश न कर पाए। और वो सोच भी कह सकती थी, इसके ख्वाब कैसी तबीर लाए थे, वो तो खाली आती रह गई थी। इसे एकदम से लगा इसकी दुआएं भी इसको वापस लौटा दी गई हैं। अर्जानियों पे अपनी पशेमाँ है किस कदर, ए मेरे ख्वाब इसका सरापा ख़रीद ला। सावन लाला से सारी बात शेयर किया हमने। हमारा जाना तो मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है हमें एक तो छुट्टी मिलना मुश्किल है, दूसरा भी वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं किया हुआ। जबकि लाला इधर है तो वो इसका ख्याल कर लेंगे जब तक वो वहाँ है। फिर पाकिस्तान आने तक घर में हालात साजगार करते हैं। कोशिश करो ज़हरा भी इसके आने से पहले संभल जाए। घर में आहिस्ता आहिस्ता इस बात को क्लियर करना, एकदम किसी से जिक्र मत करना। और कुमैल, कोशिश करो कि तुम और कनवा मिलकर फजर और नमल को समझा दो। आगे कैसे हालात आने वाले हम नहीं जानते, बेहतरीन हालात की तैयारी शुरू कर दो। और तायब्बा का खुसूसी ख्याल रखना पड़ेगा, इस बात से वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले। हबल अपने कमीज़ के आस्तीन फोल्ड करता हुआ इनके पास आकर बैठा, पूरी तफसील बता रहा था। हो सकता है सजावल के लिए फेस इंतहाई शॉकिंग हो, और जाहिर सी बात है होगा भी। वो इसकी बीवी जाने के कैसे कॉल का जवाब देगी थी परसों, अब आज कॉल किया तो मोहतरमा को कुछ इलम ही नहीं है क्योंकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। इसी वजह से सावन लाला से कहा कि वो जाकर पता करते रहे। अल्लाह का शुक्र है लाला वहाँ है, जबल ने कहा और फ्रेश होने के लिए उठ खड़ा हुआ। यूसुफ को बीच मिस्र के बाजार के बेच, यूनान से तू जहर का प्याला ख़रीद ला। वो उठी और चादर दुरुस्त करती गायब दिमाग से बाहर की जानिब चल दी। सभी अपनी सोचों में मगन थे, वरना इसका हाल नज़रअंदाज किया जाने वाला ना था। सजावल ना वैसे वाकई डडी किस्म दी भैड़ी हुई है। परेशान रात सारी है सितारो तुम तो सो जाओ, सकूते मरकदारी है सितारो तुम तो सो जाओ। सितारे ने वखरा वक्ता पाया है। शेर का कहने का मकसद है वा कि साडा अपना स्यापा पिया है, तुसी सितारियां ने वखरा विच आके पाया होया। सब अपने कमरों में दुब के बैठे थे। दिलों पर उदासी ने कब्जा जमाया हुआ था, और जो कुछ दिल की उदासी का सबब पा गए थे वो इनकी बेचैनी सवा हो रही थी। इन्हीं दिलों में से एक दिल वो भी था जो हर तरह का इशारा इस दिन से पहले जाने वाला, जिस दिन इसे किसी और का किया गया था। कोई आकर कह जाता कि नहीं भाई ये जो भी सुना वो गलत था, ये जो भी कहा वो झूठ था। भला इस शख्स का क्या कसूर था कि इस हालत में पहुँच जाया गया? क्या किया इसने भला? सोचने से भी किसी सोचने वाले को इसका गुनाह ना नज़र आता। अब तक जाग रही हो? इसके पास से आवाज़ आई तो वो जो सोचों में मगन खाली आंखों से नीले आसमान पर मौजूद चौधरी के उदास से चांद को देख ही थी चौंकी। दाएं तरफ देखा तो जबल को बैठे पाया।
ایک نظر دیکھ کر دوبارہ چاند کو گھورنے لگی. وقت پر بتا دیتی تو میں اسے کسی اور کا ہونے ہی نہ دیتا. اللہ بھائی جان کو پتہ لگ گیا. وہ بولا تو لہجے میں شکوہ گلا تھا. جہاں وہ حیران ہوئی وہیں اس حیرانی کو چھپانے کی تگ و دو میں کرنے لگی. اب تو جو بھی کر لو میں تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر لیتا ہوں. نہیں یقین تو حبل سے پوچھ لینا, اس سے بھی سب معلوم ہے. اس نے شال میں چھپی گنوا کو تن سے دیکھا. اب یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے پہلے کبھی ظاہر نہیں کیا. وہ بولا تو گنوا اس کی طرف دیکھنے لگی. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا جبل, تم آرام کرو جا کر. وہ اٹھنے لگی تو جبل نے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا, گویا آج اسے عقل دے کر اٹھے گا. تم یہاں بیٹھو اور یہ بھائی سمجھ کر مجھ سے اور حبل سے بھاگتی ہو نا, اس عادت کو ٹھیک کرو. اس نے زبردستی سے وہاں بٹھایا. اب بات جہاں آتی ہے کہ سجاول کے لیے تم نے زبان نہیں کھولی, تو وہیں بات یہ بھی آتی ہے کہ بے وقوفی کرنے کی ایک حد ہونی چاہیے. لیکن سیریسلی میں حیران ہوں کہ تم سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جو امید کرتا ہو اس حد تک کی جانے والی بے وقوفی کی. وہ بولا تو گنوا الجھ کر اسے دیکھنے لگی. شہیر ہے نا تمہارے کزن کا نام. اس کی آواز میں غصہ بھرا تھا. اسے ایک ہی فکرے سے اسے ساری بات سمجھ میں آگے گردن موڑ کر دوبارہ سے بدلیوں میں چھپتے چاند کو دیکھنے لگی. کس نے کہا ایک دم ایسا بے وقوفانہ فیصلہ کرنے کا؟ جب امی اور ابو ہی سیٹسفائی نہیں ہے تو تم کس ضمانت پر ایسی حرکت کری ہو؟ کیوں زور دیا کہ اسی جگہ ہاں کی جائے؟ ابھی کہاں عمر نکلی جا رہی ہے تمہاری کہ اگلے کسی رشتے کے لیے انتظار نہیں ہو سکتا؟ وہ اسے پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی. گنوا صغیر احمد صاحبہ, ابھی آپ کے 2 جوان بھائی موجود ہیں, اور الحمدللہ ابھی آپ کے والد چودھری شیر زمان صاحب بھی حیات ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ کریں. سو بہتر یہ کہ آپ کے لیے آپ جو ایک سجاول زمان کی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کو یہ حرکت کری ہے, اسے بیکار ہی جانیے. زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئیں گے کہ آپ کو کسی اور گھر میں ہونے کے باوجود اس گھر میں, اور وہ بھی سجاول زمان کے سامنے, آنا ہی پڑے گا. اسے دیکھنا بھی پڑے گا. گنوا کی کلائی اب بھی اسی کے ہاتھ میں تھی. وہ اٹھا اور اسے لیے کچن کی طرف بڑھنے لگا. وہ چپ چاپ کھینچتی چلی جا رہی تھی. بلی کے آ جانے پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا, صرف اپنی جان کا ضیاع ہے. یا ہم جتنا بچتے ہیں کسی چیز سے, اتنا ہی اس چیز کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں. ہماری آدھی سے زیادہ زندگی اسی سوچ میں گزرتی ہے, پھر کیا فائدہ اسے خسارے کا؟ ہم خود کہاں رہ گئے اس سود و ضیاع میں؟ ہم اپنا وجود ہی کھول دیتے ہیں اس ایک دکھ میں کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. اب تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو پائے گا. اب تو زندگی کا انت ہو گیا. کیوں؟ ہم انسان ہیں بھائی, ایک سے ایک اچھا حل نکالا جا سکتا ہے. وہ بھی کیوں سوچنا جو ہمیں تکلیف دے, اور ہم سے منسلک لوگوں کو بھی. جبل نے ایک کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کیبنٹ میں سے اسی کے بنائے کے بسکٹس اٹھا لایا. یہ غلط بات ہے گنوا, یوں سوچ لیا کہ تمہیں اس سے بچنا ہے تو بہت ہی اچھا سوچا تھا, لیکن اس سوچ کے بعد کہ ہر سوچ غلط تھی تمہاری. یہ کہاں کہا گیا کہ ایک نامحرم سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے؟ تم بہت ہی غلط قدم اٹھانے جا رہی ہو. یہ بات میں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ریاض آنٹی کیسے, پھر بھی یہ فیصلہ. وہ بسکٹ پر بسکٹ کھاتے ہوئے بول رہا تھا جب گنوا نے اس کی بات کاٹی. تم تفصیل میں جانے کے بجائے بھی مجھے اس بات کا اصل مقصد بتا سکتے ہو. اوہ ہوئے نانا دیکھ کھانتے بھی زور ہے. ہاں یہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ دماغ تو ہماری گنوا کے پاس ایکسٹرا پڑا رہتا ہے. ایک اور بسکٹ کو اترتے ہوئے بولا. جبل پلیز, وہ چڑی. اچھا ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نمر الفجر کا اثر تم پر بھی اتنی جلدی ہوگا کہ ہر چھوٹی بات پر چڑھنے لگو گی, لیکن خیر آخر ان کی نان تو کچھ تو اسے لینا ہی تھا تم نے. وہ اٹھا اور پانی گلاس میں ڈال کر گٹاگٹ چڑھا لیا. گنوائی سے ایک بات پر چپک کر پھر سے بیٹھ گئی کہ اسے اب تانا مارنے میں شیر ہو گیا تھا. تانیوں پہلے کٹ مارتا سی. بات یہ تھی میری محترم اور بے وقوف بہن صاحبہ کہ ان کی طرف انکار کہلوا دیا جائے گا کل. یہ ابو میرا اور حبل کا مشترکہ فیصلہ. امی نے بہت کوشش کی تمہاری طرف داری کرے, پڑ چکے میں تم سے 3 سال سینئر ہوں, سو امی میرے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے بنی. اور چونکہ تم مجھ سے 3 سال چھوٹی ہو, سو میری بات کو حکم سمجھو, چپ کر کے بیٹھی رہو تب تک جب تک کوئی اور اچھا رشتہ نہیں آ جاتا. وہ اس کے سامنے سے اٹھ کر اب فریج کے ساتھ والی شیلف سے ٹیک لگا کھڑا تھا. جہاں تک بات ہے سجاول زمان کی, تو گنوا صغیر احمد صاحبہ, ہم جب کسی چیز کو خود پر حاوی کرتے ہیں تبھی وہ ہمیں دباؤ میں رکھتی ہے. جس دن تم اس حویلی میں آئی تھی نا گنوا, اس دن میں نے تمہیں ایک ایسی کیفیت میں دیکھا کہ دل کی عورت دنیا کی ہر عورت کو ایسا بنا دو, ایسا کہ کسی مرد کو اس کے دل تک رسائی نہ ہو. اور جانتی ہو سجاول زمان کو اس کی دل تک رسائی کیوں ہوئی؟ کیونکہ تمہارے دل میں جونک نے راستہ بنا لیا تھا. اب اس کا حل جانتی ہو کیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو گردن چکائے بیٹھی تھی. اس کا واحد حل یہ ہے کہ خود کو مصروف کرو, اتنا مصروف کہ آج اگر زبردستی سوچ اپنا راستہ بنا رہی تو اسے زبردستی چھٹک دو. ایسا کر لو خود کو کہ کل اگر وہ تمہارے سامنے بھی کھڑا ہوتے تو تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر پاؤ. تم جھجکو نہیں جیسی پہلے تھی تم. ایک تمکنت تھی تم میں. اب جانے کہاں کھو بیٹھی ہو کہ مجھے وہ والی گنوا اب تک نظر نہیں آئی تم میں. خود کو لچکدار مت بناؤ کسی مرد کے لیے. مرد بھی وہ جس کا خیال تمہیں ایک آسیب کی طرح چمٹ گیا. اس آسیب سے کوئی تعویذ دھاگا نجات نہیں دے گا تمہیں. اس آسیب سے تمہاری مصروفیت, تمہاری بے اتنائی نجات دے گی. پھر تم خود دیکھو گے کہ اب کی حالت اس وقت تمہیں ہنسنے پر مجبور کر دے گی. ہر مسئلے کا حل اس مسئلے سے بھاگنا نہیں ہوتا, ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس مسئلے کے وجود سے انکار کر دینے سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اس کی طرف آیا, اس کے شال میں ڈھکے سر پر ہاتھ رکھا. امید کرتا ہوں کہ سمجھ چکی ہوگی میری ہر بات کو, اور آئندہ مجھ سے یا حبل سے ہر معاملہ ڈسکس کیا کرو گی. تم امی سے کچھ بھی نہیں کہنا, پہلے ہمیں بتاؤ گی, ہم سے مشورہ لوگی, پھر آگے بات ہم مل کر پہنچایا کریں گے. کلیئر؟ گنوا نے سر لاتے ہوئے آگے بڑھ گیا, جبکہ اس کی آنکھ سے ایک ننھا سا قطرہ آزادی پا کر بدلے میں اسے قلب کا سکون دان کر گیا تھا.
اسے ماں صدقے چلی جاوے، جبل ذرا جا کے نظر لانی تیرے وغیرہ ایڈیاں سیاڑیاں گلاں۔ 1 ماہ اور 5 دن۔ ہاں اتنا ہی وقت ہو چکا تھا، وہ اس بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا، کہاں وہ شان سے 1 قدم دھرنا اور کہاں یہ 1 قدم کا بھی محتاج ہو جانا۔ اور پھر ملک بھی پرایا جہاں ایک ہی تھا جو اس کی ہر پرسی کو دن رات میں کئی چکر لگایا جایا کرتا تھا، ورنہ تو گھر سے وہ بھی تب تک نہ آتی جب تک خود وہ کال نہ کر لیتا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ ویزے کی مدت ختم ہوتی وہ گھر جانے کی بجائے لالا سے کہہ کر اپنے ملک کا رخ کرے گا، جہاں کم از کم اسے اپنے کے چہرے تو نظر آئیں گے، کم از کم اس کی ماں اٹھا ہوا باپ اسے اس حالت میں دیکھ کر دامن میں تو سمیٹیں گے۔ زوئنہ تو جیسے قسم ہی کھا لی تھی کہ اب ہر طرح کی اذیت اسے دے کے رہے گی۔ اب بھی وہ اس ایک ہی بات پر ناراض پھرتی تھی، لیکن شاید اب وہ وجوہات میں وزن بھی ہو، اب تو ویسا نہ رہا تھا نا، اب تو موقع تھا جس سے ہار کر لوگ جان بھی ہار دیتے ہیں۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، اس حد تک مارا گیا وہ کڑیل جوان مرد تھا، ایک دم سے بھربھری مٹی بننے لگا۔ وہ جو بہت شوق سے اسے دیکھا کرتی تھی اب کیسے اس حال میں قبول کر پاتی، جو اپنی لکس کے بارے میں اتنی حساس تھی وہ اسے کیسے قبول کر لیتی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ گردن موڑے اس طرف دیکھنے لگا جہاں وہ کھڑی تھی، وہ جو اب اجنبی ہوتی جا رہی تھی۔ یوں دیجیے فریب محبت کہ عمر بھر میں زندگی کو یاد کروں، زندگی مجھے۔ کیسے ہو؟ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس کے ساتھ کی بیڈ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ لائٹ بلو شرٹ پر نیوی بلو بلیزر اور کریم کلر پینٹس میں ملبوس تھی۔ ہاتھ میں ایک براؤن سا بڑا سا پاؤچ میں کلچ تھام رکھا تھا، وہ ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا گیا۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا نرم گرم سا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، لہجے میں محبت تھی نہ تو نفرت بھی نہ تھی، اگر کچھ تھا تو وہ تھی ہمدردی۔ مجھے چھوڑو، تم سناؤ کیسی ہو؟ 4 ماہ ہو گئے، کیسے گزار رہی ہو؟ سجاول زمان ایک ایسا شخص جو کبھی دل میں بات رکھ ہی نہ سکتا تھا، اب بھی بول ہی گیا۔ وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ تیور فوراً بدلے۔ مطلب اب اچھی طرح جانتی ہے زوئنہ سجاول زمان۔ اس کا وہی ہاتھ تھام لیا، خدشہ تھا وہ چلی نہ جائے، اس کی بات سنے بنا ہی اسے چھوڑنا چاہیے اسے۔ تو سنیے سجاول زمان صاحب۔ وہ کٹھور سی ہوتی نظر آئی تو سجاول زمان کا دل حلق کو آیا، جانے کیا سنانے کو تھی وہ۔ میں اس بچے کو صرف اس لیے ابارٹ نہیں کروا رہی تھی کہ تم ٹھیک ہو جو تم مل کر فیصلہ کرتے، لیکن اصل میں تم نے ہمیشہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لینا ہوتا ہے، جیسے اب تو سرٹیفکیٹ لے چکے ہو نا کہ جب چاہو مجھے تنگ کرو گے۔ اس نے ہولے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ کیسا محسوس کرتی ہو جب خود کو یوں نور میں نہایا ہوا دیکھتی ہو؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ شٹ اپ، اب بھی تمہیں یہی باتیں سوچتی ہیں؟ اب تو کم از کم پریکٹیکل ہو کر سوچو زندگی کے بارے میں، یہ ایسے اس حالت میں تم مجھے کیسے لے کر چل سکتے ہو؟ جب مجھے وہ سب کچھ نہیں پہنچا سکتے جو میری ضروریات میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا دے پاؤ گے تم؟ سجاول زمان، ہر بات کا مذاق میں اڑانا چھوڑ دو۔ میں ڈیڈ سے بات کر رہی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے تم اپنا آفس سنبھالو، ورنہ میری طرف سے تم خود کو آزاد ہی جانو۔ بس عام سی بات تو تھی جو اس نے کہی اور بالوں کو جھٹکے سے اڑاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی ہیل سے ٹک ٹک کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ سجاول تو یوں تھا گویا ملک الموت نے اس کی جان قبض کرنے کی اجازت مانگ لی ہو، مگر لب ایک مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جانتا تھا امتحان تو شروع ہو ہی چکا اس دن سے جب آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفریں اذیت ہے۔ بہت زیادہ ہی ہویا پیا۔ ابو ہمیں کال آ گئی ہے، مجھے کل ہی لیٹر ملا تھا، جبل کو کافی عرصے پہلے کا مل چکا، ہم سوچ رہے تھے کال آئے گی تبھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ہم نے انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں جوائننگ دینی ہے، باقی آپ جیسے کہیں۔ حبل اور جبل اس وقت شیر زمان کے پاس ڈیرے پر موجود تھے، ان کو پروموشن کے طور پر مختلف شاخوں میں اپوائنٹ کر لیا گیا تھا۔ جبل کو اسی کمپنی کی مین برانچ جو کہ آسٹریلیا میں تھی کے کمپیوٹر سیکشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا، جبکہ حبل کو اسی برانچ کے کمپیوٹر سیکشن میں ہائی پوسٹ پر پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ سیلری الگ سے بڑی تھی، عہدہ الگ سے عطا کیا گیا تھا۔ شیر زمان پہلے تو اپنے سپوتوں کی طرف دیکھتے رہے، پھر اٹھے اور ایک طرف چائے پائی پر بیٹھے اور حساب کرتے اکرم چچا کی طرف دیکھ آئے۔ اکرم بھائی تسی سنیا کی کہہ رہے نے؟ اکرم بھائی آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہے؟ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی مگر ان کے سامنے بالکل نارمل انداز میں کھڑے تھے، آخر کوئی نے اپنے نالائق بیٹوں سے اتنی ترقی کی امید نہ تھی۔ جی چودھری صاحب میں سب سن رہا تھا، اکرم چاچا بھی مسکرا دیا۔ ادھر آؤ گدھو۔ انہوں نے دوسری طرف میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے دونوں شیطانوں کو بلایا جو آج کل انتہائی سنجیدہ رہا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے اٹھے اور ان کی طرف چلے آئے۔ زور سے پیار لے لو، بہت عرصے بعد دل خوش کیتا ہے گدھے دے پترو۔ وہ جوش میں نے ساتھ لگائے بولے تو دونوں سمیت اکرم چاچا بھی کہکا لگا کر ہنس دیے۔ یہ پیسے پکڑو، مٹھائی لے کر آؤ، زہرا بھی کا منہ میٹھا کروائیں گے اور یہاں بھی سب کا منہ میٹھا کرو۔ میں آج سے سب کی تنخواہ بڑھانے کا بھی کہتا ہوں بھائی صاحب سے۔ وہ انتہائی خوش دکھائی دیتے تھے جبکہ وہ جب بھی مسکرا ہی رہے تھے، پھر سے ان کے کندھے کو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابو؟ جبل نے ان کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے آہستہ سے کہا، وہ جو خوشی سے پھولے سما رہے تھے ان کی اس پکار پر چونک بھی نہ پائے۔ بولو شیر زمان کے شیر، ایک اور بات بھی شیئر کرنی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے سمجھنا ہے کس طرح یہ بات ان تک پہنچ جائے۔ ہاں ہاں بیٹا جو کہو، اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولے۔ ابو وہ ہمارا سجاول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ وہ آہستہ سے بول ہی دیا جبکہ ان کا بازو اس کے کندھے سے سرک کر نیچے گرا، یوں ہی جیسے فخر زمان کا سہارا سجاول زمان گرا تھا۔ کیا فضول بکواس کرے ہو، ایسے موقع پر ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، عجیب بےہودگی ہے۔ وہ چڑھ کر اس سے دور ہوئے۔
جبکہ اکرم صاحب وہاں کھڑے ہکا بکا ان سب کا منہ دیکھ رہے تھے. ان کو کچھ عرصے پہلے کی فخر زمان کی باتیں یاد آ رہی تھی. ابو ٹھیک کہہ رہا جبل. وہ ہاسپٹل میں اور وہاں ساول لالا اس کے پاس آتے جاتے رہے ہیں آج کل. رات انہوں نے بتایا کہ وہ باپ بننے جا رہا ہے، جبکہ سجاول کی بیوی بچہ نہیں چاہتی. ساول لالا نے ایک معاہدہ سوچ رکھا ہے، اگر آپ اور چھوٹے چچو ہمارا ساتھ دے تو طیبہ کو منا کر ہم سجاولے کو واپس لے آتے ہیں. حبل نے مناسب الفاظ میں ان کی ساری بات پہنچا دی. کیا مطلب سجاول وہاں کیسے پہنچا؟ اس کے سسر نے وزٹ ویزا پر سپانسر کیا تھا ان کو، لیڈز میں ہے وہ بھی. اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی بیوی ٹھیک رسپانس دے رہی تھی. تبھی ہم نے لالا سے بات کی تھی. اب آپ آگے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. وہ حیرانی سے اس کی باتیں سن رہے تھے. چہرے سے لگتا تھا کوئی اب بھی اس کی بات پر یقین نہ رکھتے. ابو یار ہم سیریس ہیں، آپ ہمیشہ سے سنگین مزاج کی امید رکھتے ہیں، اس بار سیریس ہی ہیں ہم. جبل ان کو اب بھی شش و پنج میں دیکھ کر بولا. بھائی صاحب پر کیا گزرے گی، اور بھابھی تو پہلے سے گھلتی جا رہی ہیں. وہ ڈھہ سے گئے، جبکہ حبل اور جبل بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے. جانے ان امتحانوں نے حویلی کو راستہ کیوں دیکھ لیا اکرم چاچا بھی سوچ ہی سکتے تھے. چلو نہ لے وہ ہن وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا. جبل شیر زمان اور حیدر زمان نے جب سے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی وہی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ جو ان کا خون تھا جسے وہ اس کے نکاح کے فوراً بعد خود کو اس کے معاملات سے آزاد کر رہے تھے، وہ اب کس طرح اذیت سے گزر ہوگا. ان کے لیے کیا یہ کام تھا کہ وہ ایک ایسی اولاد کو سنبھالنے جا رہے تھے جسے اپنی انا میں اکیلا چھوڑائے تھے. ٹھیک ہے وہ اکھڑ ہو چلا تھا، مگر کبھی اس نے ان کے سامنے آواز نہ اٹھائی تھی. ضدی تھا وہ تو ہر بچہ ہی ہوا کرتا ہے، اکیلا بیٹا تھا اور سب سے زیادہ پیارا بھی. اس وجہ سے ملا تھا کہ وہ ان کے دکھ سکھ بانٹنے کو تب بھی ہوگا جب بیٹیاں ودا ہو جائیں گی. انہیں اب بھی یاد تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو کس خوشی سے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، زہرا بھی اتنا سفید روئی کے گولوں جیسے ہے، ہم اسے سجاول زمان کہیں گے، باقی آپ کو جو حکم کریں. زہرا بھی وہ یوں پرجوش تھے کہ اسے سینے میں بھینچ بھینچ کر پیار کیے جاتے. اور وہ تھا کہ مجال ہے جب آپ کے پیار سے ذرا بھی خوفزدہ ہو کر رویا ہو تو یوں کہو نا فخر زمان کہ اس نے ہماری جندڑی سجا دی، اس لیے یہ نام دینا چاہ رہے ہو. زہرا بھی مسکرائی تھی اور اب آنسو آنکھوں سے باہر کا راستہ پانے لگے تھے. اور وہ وجود کب اتنا جوان ہوا کہ ماں باپ سے دور ہوا، اور کب اتنا کمزور ہوا کہ ماں باپ کے رونے کے لمحات آ گئے. وہ ایسا دلکش تھا کہ باپ سے بھی انچ اوپر کا کندھا نکل آیا کرتا تھا، اور آج باپ تھا کہ پھر سے اسے چلنا سکھانے جا رہا تھا. انہوں نے ساول سے بات کر کے اسے واپس بلانے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ اتنا لمبا سفر اس کے لیے بہتر نہ تھا، مگر خود سے بیگم اب تاب نہ پاتی تھی کہ اسے ذرا بھی دور ہوتی. وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. زوینہ کے والدین کی اس حد تک مدد کرنے کو تیار تھے کہ اسے خود اپنی نگرانی میں پاکستان لا رہے تھے، جہاں سے وہ خود جا کر سجاول کو ریسیو کرنے والے تھے. اب آگے قسمت میں اس حویلی کو کیا رنگ دکھانے والی تھی کوئی کیسے جان پاتا. دوسری لوگوں نے بھی تو اذان اپنے ایک کٹ کے سٹ دیتا سائڈ دے اوتے، دوبارہ پوچھے ہی نہیں جیندا مردہ کتنے ہے. ایئرپورٹ پر جبل اور کمیل فخر زمان کے ساتھ اس کو ریسیو کرنے کو موجود تھے. وہ جو فخر زمان سے بھی اونچا قد رکھتا تھا. فخر زمان ارائیول روم میں کھڑے کب سے نگاہوں کے سامنے سے آتے لوگوں پر جمائے ہوئے تھے. آنکھیں بھیگنے لگی تھی کہ وہ تو چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے. ان کا بیٹا تو اسٹیشن پر آنے والا تھا. وہ جو اب تو نہ تو زیادہ دیر بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی وہ کھڑا ہو سکتا تھا. حیدر زمان سجاول کے آفس کو دیکھنے گئے تاکہ وہاں پر سب کو معلوم ہو کہ کوئی اس کے سر پر کام کروانے کو موجود ہے. اور سجاول کے جس دوست کے حوالے واپس کیا گیا تھا اسے بھی خبر ہے. شیر زمان کو گھر پر ہی رہنے دیا کہ خواتین کو جو بھی ضرورت ہو فراہم کر سکے، جبکہ حبل کی وہاں سجاول کو اس حالت میں دیکھنے کی سکت نہ تھی. وہ لاکھ کہنے پر بھی نہ آئے. کار جا کے تو دیکھنا ہی ہے. وہ لوگ اپنی سوچوں سے جنگ میں مصروف تھے جب اچانک سامنے سے زوینہ کے والد کو آتے پائے. وہ ایک جوان لڑکے کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے انہیں کی طرف آ رہے تھے. فخر صاحب ہم نے بات کی تھی مگر یہ اسے بائیں طرف سے لا رہے ہیں، آپ اس طرف سے اسے ریسیو کر لیں، میں ذرا زوینہ کو لے کر جا رہا ہوں، اس کی طبیعت ناساز ہے تھوڑی. انہوں نے بغیر معذرت کے ایک مزید کوئی بھی بات کی بنا کچھ ڈاکومنٹس ان کے حوالے کیے اور جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے واپس دوسری طرف کو مڑ گئے. فخر زمان کے لیے ان کا رویہ ذرا دکھ کا باعث نہ تھا کہ ان کو پہلے دن ہی دیکھ کر ان کے ظرف کو پہچان چکے تھے، اور اب اس بات کو لے کر دکھ کرتے بھی تو کیا بن جاتا. طیبہ جبل نے ان کے کندھے کو ہلکا سا ہلا اور بائیں طرف اشارہ کیا جہاں سے کچھ جوان لڑکے یونیفارم میں ملبوس ایک اسٹریچر لا رہے تھے. انہوں نے ایسے دیکھا جیسے پہلی بار اسے دیکھ رہے ہو. ان کے قریب رکنے پر بھی وہ اسٹریچر پر لیٹے وجود کی آنکھیں بھینچی ہوئی تھی. سجاولے انہوں نے ذرا سا جھک کر اس کے دیکھ کر تصدیق کرنی چاہیے. انہیں اب بھی یقین تھا کہ سجاول زمان ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اتنا کڑیل جوان اونچے لمبے قد کا لڑکا اس حال میں ان تک واپس نہیں آ سکتا. انہیں ڈر تھا ان کی آہ نہ لگ گئی ہو. اب بھی کچھ عرصہ پہلے تو وہ گلے شکوے کر رہے تھے اکرم سے. انہوں نے سمجھایا بھی تھا کہ ایسا کچھ نہ سوچا کرے، بس دعا کیا کرے. کیسی آہ تھی جو اسے لگ گئی تھی. سجاول بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا. ٹیک تک لگانے کی سہارے کی ضرورت تھی کہ جا کر وہ خود ان کے گلے لگتا. ابو گلے تو لگا لے یار، پرندی آواز میں بولا بیچارہ. وہ تو جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اس پر ٹوٹ ہی پڑے ہوں جیسے. اسے سہارا دے کر ہلکا سا اٹھار گلے لگا لے. کہا بھی تھا تجھے کہ جو بھی قدم اٹھائے مجھے بتا کر اٹھانا. اس کو خود میں بھیجتے ہوئے بولے. اب تو عمر بھر کا سبق ہے یار ابو، اب کوئی گستاخی نہیں ہوگی. آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے.
جبل اور کمیل ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ طیبہ اب اٹھے، اسے گھر لے کر جانا ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ جبل نے ان کا کندھا تھپکا۔ تو جیلس کیوں ہو رہا ہے؟ سجاول اسے گھورنے لگا۔ بیٹا تجھے میں گھر جا کر اچھے سے بتاؤں گا کہ میں کیا ہو رہا ہوں، ابھی تو گھر جانے کے انتظار کرو۔ جبل نے اس کو واپس لٹاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آنکھیں چلکنے کو بےتاب تھیں، مگر اس موقع پر کم از کم سجاول کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ بھیا آپ کے لیے سب سے بڑا سرپرائز بھلا کیا ہے ہمارے گھر میں؟ کمیل بھی ان کے پاس آیا، جبل کے ساتھ مل کر اسے اسٹریچر سے ویل چیئر پر منتقل کیا اور بولنے لگا، گھر کی سب ینگ لیڈیز کو بسکٹس بیک کرنے آ چکے ہیں۔ تینوں ہنس دیے۔ اور یہ عظیم کام سکھایا کس نے ان کو؟ سجاول نے کمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کنوا آپی نے۔ وہ سجاول کی ٹانگ کو بیلٹ میں ڈال کر سیٹ کرتے ہوئے بولا، جبکہ سجاول ایک دم چپ ہوا، خاموشی جو اب اندر سے اسے مزید کاٹنے لگی تھی۔ دم واپسی اسے کیا ہوا؟ نہ وہ روشنی، نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا؟ وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ بڑی حویلی کا ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو رخ پھیر کر رویا نہ ہو، ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جس نے آنکھ بچا کر آنسو نہ صاف کیا۔ گنوا صغیر احمد نے دیکھا کہ وہ جو بڑی شان سے قدم دھرتا تھا اب اس کا ایک قدم بھی محتاج تھا۔ فخر زمان نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کندھا تھا اب اسے کندھے کی ضرورت تھی۔ کشور زمان نے دیکھا جو بڑے غرور سے نہ کہتا تھا اب اس ایک نہ سے خوف زدہ تھا۔ زہرا رمضان عرف زہرا بھی جو کہ خود بھی اس بستر کو چھو آئی تھی، پوتے کو اس حالت میں دیکھ کر آنکھیں پتھرا گئی۔ اور سجاول زمان، اس کا تو وہ حال تھا کہ زیست تنگ ہوا ہے داغ، تو جیتے کیوں ہو؟ جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں۔ معاہدہ یہ طے پایا کہ وہ ہمارا بھتیجا یا بھتیجی جو بھی ہوگا یا ہوگی ہمیں دے دے گی اور بھیا انہیں اپنے نکاح سے آزاد کر دیں گے۔ منال مصروف سی اپنے کپڑے ایک طرف رکھتی لڑکیوں کو نئی نئی خبر سنا رہی تھی۔ فجر حیران سی آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ نمل بھی منہ تک لے جاتا، بسکٹ واپس پلیٹ میں رکھ کر آگے کو بیٹھی۔ اجر کے لیے اطلاع نہیں نہ تھی کیونکہ ساول اسے اطلاع پہلے دے چکا تھا، جبکہ گنوا نے سرسی سی نظر ان سب پر ڈال کر اپنے سامنے پڑے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف جما لی۔ اتنا ہم سے سمجھا اس عورت نے اس پاکیزہ رشتے کو، ہاؤ مین یار! نمل جو آج کل انگلش کی کتابوں کا رٹا لگاتی تھی اب اپنی طرف سے بہت سٹائل سے بولی۔ گنوا نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اب یہ اپنی اجر آپی بھی تو ہے نا، اگر پریگننٹ ہو جائے تو یوں لڑے گی ساول لالا سے؟ اوئے ہوئے دیکھتی نے مثال کیسی دیتی۔ منال نے اپنی اینک ناک پر ٹھیک کی اور بڑی دانی بی بی بنتے ہوئے کہا، یہاں غنوہ نمل فجر ہنسی وہی اجر سے گھومنے لگی، شرم کرو، اب اگر ایسی کسی مثال کے لیے مجھے استعمال کیا نا تم سے، تو یاد رکھنا بہت بری پیش آؤں گی میں۔ اجر نے کوشن اٹھا کر اسے مارا جس نے فوراً سے کیچ کر لیا۔ میں سیریس تھی ویسے، نمل نے منہ بنایا۔ ہاں یار ٹھیک کہہ رہی تھی تم، اور مسئلہ اس لڑکی کے پریگننٹ ہو جانے کا نہیں جتنا بھائی کے اچانک سے۔ فجر ایک دم افسردہ سے ہوگی۔ بھیا ٹھیک ہوتے تو شاید وہ اتنا نہ کرتی جتنا اب وہ اور اس کے گھر والے اکڑ رہے ہیں۔ نمل بھی اداس ہو چلی تھی۔ دعا کرو ہر معاملہ ٹھیک ہو جائے، اسے بس بھائی سے پیسہ ہی چاہیے تھا نا، وہ تو ابو نے دے ہی دے دیں۔ باقی میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کیسی امیرزادی تھی کہ نکاح تک کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے سامنے۔ فجر نے گنوا کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کہا، وہی تو، یہ کہاں کا پیار محبت کہ اس نے یہاں کے شخص کا عروج دیکھا تو اسے خود میں اتنا گم کیا کہ وہ کہیں اور دیکھ ہی نہ پائے، اور جب اس کا زوال دیکھا تو ایسا کرا کہ کوئی سہارا اسے راس ہی نہ آئے۔ نمل منہ بناتے ہوئے بولی، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے۔ منال نے بآواز بلند کہا تو سب اس کی طرف سواری انداز میں دیکھنے لگے۔ ہر دنیاوی رشتے کو زوال ہے۔ اپنے ماتھے سے لٹ کو چھٹکا اور اینک درست کرتی ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بات تو سچ ہے، فجر نے افسردہ سے ہو کر کہا، مگر بات ہے رسوائی کی۔ گنوا نے اس کی گفتگو کے دوران یہ پہلا فقرہ بولا، سب اس کی باتوں سے متفق تھی۔ نصیب اور نصیب کا لکھا کہیں بھی بدل نہیں سکتا۔ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا سے نصیب بدل جاتا ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے اٹل ہوتے ہیں کہ ان کا بدل جانا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہم کتنی دھاگے کیوں نہ مزاروں سے باندھیں، ہم کتنی ہی منتیں کیوں نہ مانگ لیں اور سجدہ حاجتی کیوں نہ کر لیں، اکثر تقدیر کے فیصلے ہمیں ایک مقام پر بہت اوپر سے گراتے ہیں، اور یہی کیفیت ہوتی ہے جسے ہم عرف عام میں مایوسی کہتے ہیں۔ اس پر بھی آج کل مایوسی کا راستہ، کتنے خواہشوں کے دھاگے وہ بنتا تھا، اسے ذرا بھی تو کل کا مطلب معلوم ہوتا تو وہ نواز دیا جاتا، مگر یہاں تو حالت یہ تھی کہ اس کے بنے گئے دھاگے ایک ریشمی کپڑے میں ڈھل کے پھسلتے جاتے تھے۔ اسے معلوم تھا وہ کتنے دھاگے کیوں نہ بن لے، اس کی انہونی خواہشات کی تکمیل ممکن نہیں تھی۔ یوں بیٹھے بیٹھے وہ کتنے دھاگے کیوں نہ بن لے تک کچھ نہ بننے والا تھا، کیونکہ سجاول زمان کو کسی معجزے پر یقین تھا، نہ کوئی جادو کی چھڑی سے اس کیفیت سے نکال سکتی تھی۔ کھول دیتی ہے زندگی آنکھیں، لاکھ سپنے بنا کوئی کرے، قسمت نے اسے کہاں اور کس انداز میں پٹکھا تھا، اب وہ چاہ کے بھی پہلے والا سجاول زمان نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں اس کی اولاد اس کے حوالے کر دی جاتی، یہی بہت تھا، اور جہاں بات تھی اس کی زندگی کی وہ اب بیکار تھی، کہاں وہ اٹھتا اور کیسے کام میں ہاتھ ڈالتا۔ فخر زمان اور قدسیہ بیگم تو اس کے ارد سے ہٹتے نہ تھے کہ ان کا جوان بیٹا اب ان حالات میں تھا کہ ذہن بھی کھو دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے جتنی بھی امید دلائی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ریکور کر لے گا، لیکن سجاول زمان تھا کہ خود ہی ریکور نہ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر اس کی اولاد اس کے سامنے پلے بڑھے گی تو وہ خود کو ٹھیک کر ہی لے گا، لیکن جانے وہ عورت اس کی اولاد اس کے حوالے کرے گی بھی یا نہیں، جانے وہ کیسا سلوک کرے اس کے ساتھ، ابھی تو مزید 4-5 ماہ تھے راستے میں، جانے کیا کرے وہ، ایک ہی تو خواب تھا اس کا، وہ بھی اتنی خوفناک تعبیر کے ساتھ سامنے آیا کہ وہ جی بھر کے خود کو لعنت ملامت کرتا تھا۔ اب تو جو بھی ہوگا وہ حقیقت ہی رکھے گا۔
اب خواب دیکھنا ان آنکھوں پر حرام تھا، اور ایک خواب جو دیکھ چکا تھا اب اس کا قرض ساری زندگی چکاتا رہے گا۔ ایک خواب لام مقام پہ وراثت تمام شد۔ جب کوئی طے کر لے کہ تعلق رکھنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ جبل عہد کی مثل ہو جایا کرتا ہے، ایک پہاڑ یا ایک پتھر۔ پھر پتھر کے صنم کو جتنا بھی پوج لیا جائے وہ پگھل نہیں سکتا، جتنا بھی رو لیا جائے یا گڑ گڑا لیا جائے وہ پتھر ہے، اور پتھر کب کس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہاں تو معاملہ بھی ایسا تھا کہ نہ تو کوئی تعلق تھا اور نہ ہی کوئی رویا گڑ گڑایا تھا۔ کس بنا پر گنوا سکینہ احمد ایک خواب کو بننے چاہتی؟ ہاں، یہ خواب ہی تھا کہ کوئی شرعی تعلق نہ تو آج تھا، نہ ہی کل کوئی تعلق بن سکتا تھا۔ یہ تو محض دل کی خواہش خوش فہمیاں تھی، اور قدرت دل کی خوش فہمیوں کو یوں ہی سچ نہیں کیا کرتی، بہت عظیم معجزے ہوا کرتے ہیں، اور معجزے ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں جو خود کو اس قدرت کے بنانے والے کے آگے مٹی کر دیں۔ جبکہ گنوا سکینہ احمد نے خود کو ایک انجان راستے پر ڈال دیا تھا، پھر واپس پہلے کا مقام ایک دم سے کیسے مل جاتا ہے کہ آدم کو بھی جنت پتر کیا گیا تھا تو ایک دم سے معافی نہیں ملی تھی، وہ تو پھر بنت آدم تھی۔ آپ یہ کاج سیٹ کریں۔ عبارت نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سے سوچوں سے نکالا، پہلے کی طرح اب چونکتی نہ تھی، اب دل میں ایک گرہ تھی جو کبھی کھلنے والی نہ تھی۔ اب تو اسے نافاتی الفاظ پر یقین محکم ہو چلا تھا کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بھلی گردانو اور حالانکہ وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ اس بات کو دل کی گہرائی میں دفنا چکی تھی کہ اب کسی بھی صورت واپس نہیں دیکھنا تھا۔ یہاں سے امر کی طرف سفر شروع کرنے جا رہی تھی۔ عشق مجازی کی کیا مجال کہ گھر جائے اس دل میں جہاں عشق حقیقی موجود ہو۔ وہ یہی سفر کرنا چاہتی تھی، وہاں جہاں اب سب کی باتوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں اسے سمجھا دیا جائے کہ اس رب کی بندی ہے۔ اب کوئی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا کہ وہ دل فنا کے لیے نہیں بنا، وہ دل سیاہ کے لیے نہیں بنا، وہ دل بنا ہے نور کے لیے، نور علی نور کے لیے۔ مینال بتا رہی تھی کہ سجاول بھیا روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ عبارت شاید کام سے فارغ ہو چکی تھی، اس کے پاس بیٹھی قمیض کی ترپائی کرتے ہوئے اسے بھی باتوں میں الجھانا چاہا۔ ہاں، گھر میں بند رہنا بھی ایک عذاب ہوتا ہے عبارت، گنوا نے عام سے انداز میں کہا۔ بھیا ایسے تو نہیں تھے، اب کچھ زیادہ ہی فکر کرنے لگے۔ عبارت نے سوئی کپڑے میں سے گزاری اٹھا کر ایک بار کھینچا۔ ظاہر ہے ان کا ایک آفس ہے جو پچھلے اتنے ماہ سے ان کے ایک دوست کے سپرد تھا۔ دوست جتنا بھی اچھا ہو، اس سے ایک طرف دل میں کھٹکا ہمیشہ رہا کرتا ہے کہ آخر یہ دنیا ہے اور دنیا میں سب کچھ ممکنات میں سے ہے۔ دوسری طرف انہیں اپنے بچے کی بھی تو فکر ہے نا۔ زوینہ اتنی اچھی نہیں کہ سجاول صاحب اس سے کوئی اچھی امید رکھیں، تبھی وہ معاملہ بھی بے چین کیے رکھتا ہوگا۔ گنوا نے کانچ پر دھاگا کھینچا اور چھوٹی سی گرہ بنا کر سوئی والی واپس نلکی میں ڈالی، پھر بٹن بند کر کے دیکھنے لگی۔ وہ چونکہ گاؤں تھا اور گاؤں میں ہر قسم کی سہولیات ہوں یہ ممکن نہیں، عبارت نے اسے کانچ بھی ہاتھوں سے بنانا سکھایا تھا کہ وہاں کانچ بنانے کی کوئی مشین موجود نہ تھی۔ پچھلے کچھ ماہ میں گنوا نے اتنا نہیں سیکھا جتنا اس اب ایک ماہ میں سیکھ چکی تھی۔ اور زہرا بھی کیسی ہیں اب؟ عبارت نے کہا۔ اب ماشاءاللہ وہ روبہ صحت ہیں، کافی ریکور کر لیا انہوں نے۔ شکر ہے سجاول صاحب والے معاملے کو ذہن پر نہیں لیا انہوں نے، اب تو بس ٹانگ کا ذرا سا مسئلہ رہ گیا، باقی تو سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ گنوا مسکرائی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلی چلوں گی، آج زہرا بھی سے ملنا کافی دن ہو گیا، ایسی رونق ہی نہیں لگتی حویلی میں۔ عبارت نے کہا تو گنوا اس سے متفق ہوئی۔ واقعی زہرا بھی تو ہماری رونق ہے۔ اس کے امتحانات قریب تھے، اپنی سلپ لینے وہ ابا کے ساتھ مطلوبہ کالج گئی تھی، مگر چونکہ ابھی رش تھا اکرم اسے وہیں چھوڑ کر کام سے باہر چلے گئے۔ وہ یوں ہی یہاں وہاں دیکھنے میں مگن تھی جب ہاتھ میں پکڑا نوکیا کا چھوٹا سا موبائل فون جو ابا نے کچھ دن پہلے دلوایا تھا، چنگاڑ اٹھا۔ انجان نمبر تھا اس نے نہ اٹھانے مناسب سمجھا۔ کچھ دیر میں اس کو وہی چھٹکو سا موبائل زور سے وائبریٹ بھی ہوا۔ اس نے دیکھا ایک میسج موصول ہوا، اس نے نکالا اور دیکھا، باہر آؤ بے وفا لڑکی، میں سڑ رہی ہوں سردیوں کی دھوپ میں بھائی کے ساتھ۔ لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور جھکا ہوا سر ادھر ادھر گھمایا۔ اس نے دیکھا وہاں لمبی لائن لگی تھی، وہاں سے جا کر اپنی باری گنوانے والی بات تھی۔ نیا نیا میسج ٹائپ کرنا سیکھا تھا، میسج ٹائپ کرنے میں دیر بھی لگنی تھی اور دقت بھی ہونی تھی، کال کرنے مناسب سمجھا۔ دوسری جانب سے فوراً کال اٹھائے گی۔ کہاں ہو؟ مینال چھوٹتے ہی بولی۔ یہاں اتنی لمبی لائن کے درمیان پھنسی کھڑی ہوں، تم یہاں کیا کری ہو؟ بات کا اندازہ ہونے کے باوجود اس نے کہا، لو جی، بھائی کا اصل میں دماغ خراب ہو گیا، مجھے وہاں کالج سے چھٹی کروا کر لا کے محترمہ کو دیکھنا، ایک بار بس ساتھ آ جاؤ، وہ چڑ کر بولی۔ باقی دماغ خراب ہے، مجھے اچھی طرح علم ہے، اب اپنے بھائی سے کہو تم واپس چھوڑ دے کہ اگر آج یہاں سے نکلتی ہو تو جانے کب پاری ہے، کل بھی اتوار ہے، میں کب آؤں گی پھر؟ وہ رونے کوئی۔ اللہ خیر سے بیڑے پار، بھائی گھورا مجھے، تم بتاؤ اس کی مانوں یا تمہاری؟ مینال نے کہا ہدایت پکڑے، میں نہیں آ سکتی بھائی، اور تم بھی کتنی پاگل ہو، بول دیتی کہ نہیں آؤں گی ساتھ، تم نے بھی وہی لانے والے کام کرنے شروع کر دیے نا، اسے ٹپٹتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کچھ، کہتے ہیں ایک ضروری کام ہے تمہیں ساتھ چلنا ہے، بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اوپر سے لائے بھی بائک پر ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور اب یہاں کا پتہ کہ تم آئی ہوئی ہو۔ مینال شاید دوسری طرف سے کمیل کی گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ ابھی تم سردی کی دھوپ میں سڑ رہی تھی اور ابھی تمہیں ٹھنڈی ہوا بھی لگ رہی ہے، ایک تو تم بہن بھائی بھی ایک بات پر قائم نہیں رہتے، ان سے کہو، میں بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کہو تو دیکھوں گا بھی نہیں، اب اس بات پر بھی قائم رہے، میں ہر وقت یہی کام نہیں کر سکتی، ہر دوسرے دن خود دیکھ لیتے ہیں غنواپی کے بہانے، اب یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہاں میں اتنی لڑکیوں کے درمیان کھڑی ہو کے یہ بات کہہ رہی ہوں
یہ سوچے کہ میں کتنی شرمندگی محسوس کر رہی ہوں. ابا مجھے جس کام کے لیے وہی کام کروں گی میں. اگر انہوں نے سوچا کہ تمہاری وجہ سے میں باہر آ جاؤں گی تو بہت ہی غلط سوچا ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. کمیل سامان بھی کام سا مرد ہی نکلا. اس نے اپنی سنا کر ٹھک سے فون بند کر دیا. آنسو چھلکنے کو بے قرار ہوئے. بھلا کیا ضرورت تھی یہاں تک آنے کی؟ گھر میں کتنے چکر لگاتی ہوں, تب بھی تو دیکھ ہی لیتے ہیں. اب کیا ضرورت تھی؟ کب تک یہ سب چلے گا؟ مجھے اتنا عرصہ کیوں سمجھ لیا؟ لڑکیوں تو کیا کچھ بھی کریں گے؟ سادہ کو سر پر ٹھیک کرتے عبارت نے سسکی روکی تھی. آوے کوئی اوس حویلی چونا گاچی پھیرے جس دیاں کنداں تے نال لمکن گز گز لمے جالے. وہ ویل چیئر کو دھکیلتی باہر لان میں لے جا رہی تھی. ویل چیئر پر بیٹھے وجود کی زبان پر کوئی لفظ نہ تھا, نہ ہی چیئر گھسیٹتے وجود کی ذہن کی سلیٹ پر. دونوں طرف گہری خاموشی تھی اور یہی خاموشی سے کاٹ رہی تھی. آج کل تو ویسے بھی اس حویلی میں سی خاموشی کا راستہ یوں تھا گویا سب کو اندر سے گھن چاٹ رہا. سب اندر ہی اندر کھول رہے تھے. کسی کو بھی کسی دوسرے کی خبر نہ تھی کہ کتنے گہرے دکھ میں. ایسے میں اسے لگتا کہ اس حویلی کی پہلے والی رونق ایک ہی ہستی دے سکتی جو روتوں کو بھی ڈانٹ کر سمجھا کر ہنسا دیتی تھی. زہرا بھی پنیلی لان تک آئی اور سامنے بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا. اب بس بھی کرے زہرا بھی, کتنے عرصے سے دیکھ رہی ہوں, اب بالکل ہی چپ سی ہو کر رہ گئی ہے. دیکھیں ذرا, ہر بندہ ہی اپنی اپنی جگہ اداس ہے. ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی. ان کا چہرہ اس کی جانب تھا, وہ پش تیز دھوپ پھینکتے سورج کی طرف. کنوا ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے کے ارد گرد سے نکلتی شعاعیں اس کا چہرہ روشن کر رہی تھی. زہرا بھی نے دیکھا کہ وہ کملا رہی گئی ہے. میں بانو قدسیہ کو بہت پڑھا کرتی تھی, بہت ہی پیارا لکھتی ہے وہ. الفاظ اسے سینس سینس کر کے ٹاس پر بچھاتی ہے کہ صفحہ سج جاتا ہے. بولتے ہوئے دقت ہوتی تھی مگر وہ اس طرح وقت بول رہی تھی. انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے. لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو. بس اسی چکر میں تھی میں بھی. وہ مسکرائی جبکہ کنوا کے چہرے پر بکھرنے والی مسکراہٹ انمول تھی. اب بہت خوفزدہ ہو لیا ہم نے. کیا ارادہ آگے کا؟ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی. لو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو میرا پڑپوتا آنے والا ہے, اب اسی سے کھیلوں گی دن رات. اسے بھی سجاول جیسا بے وقوف نہیں بننے دوں گی. انہوں نے نظریں سامنے درختوں پر جمائی. آپ کو کیسے یقین ہے کہ پوتا ہی ہوگا؟ گنوا اٹھی, ان کی کرسی گھسیٹتی آگے لے جانے لگی. یہ تو یوں ہی کہا, میرے لیے تو بیٹی بھی بیٹے جیسی ہے. میں نے تو یہ جو تمہارے بھائی ہیں نا جو بہت سنجیدہ ہو گئی ہیں, شیطان بھی سنبھالے ہیں اور فجر جیسی چڑچڑی لڑکی بھی پالی ہوئی ہے. سب میرے ہاتھوں میں تو بڑے ہوئے ہیں. وہ آج موڈ میں لگتی تھی. ظاہر ہے آج بہت عرصے بعد نے اپنی سہیلی فارغ ملی تھی. بہت دنوں بعد وہ ان کے ساتھ اکیلی تھی. احاطے کی طرف عورتیں آ جا رہی تھی اور پاس سے گزرتی ان کو سلام کہہ دیتی تھی. زہرا بھی کی چادر سر پر ٹھیک کر کے میں نے احاطے کی طرف لے گئی. سامنے انہیں ایک عورت نظر آئی جو فوراً سے کھڑی ہوئی. زہرا بھی کی کرسی ایک طرف لگا کر اس نے نانی سے شال منگوائی. کیسی ہو شکیلہ؟ زہرا بھی ہلکی آواز میں بولی. آپ کی دعائیں ہیں جی, آپ سنائیں. وہ عورت ان کے ساتھ دائیں والی چارپائی پر بیٹھی تھی. تمہیں پتہ ہے کنوا, یہ میری بہت ہی پرانی شاگرد ہے, بہت بندی ہے جو مجھے بیجی کہتی ہے. تو برا نہیں لگتا, وہ ٹھہرتی سی بولی. مرض تو ٹھیک ہو رہا تھا مگر کمزوری دے گیا تھا کہ ذرا بولنے سے سانس چڑھ جایا کرتا تھا. اور یہ میری ماں کی جگہ, میں نے ماں کا منہ نہیں دیکھا اب تک بیٹی. یہ میری ماں ہے, ہر قدم پر رہنمائی کرتی رہی. یہ اجر کی بہن ہے بیجی. اس عورت نے کالی چادر میں قید کنوا کو دیکھا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگا تھا. نہیں, یہ جڑوا کی بہن ہے, گنوا نام ہے. زہرا بھی کے لہجے میں پیاری پیار تھا. ارے ماشاءاللہ, ان کی بھی بہن ہے. میں سمجھی بیٹے ہی ہیں کشور بھابی کے. وہ حیران تھی. نہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, بیٹی سے بھی نوازا اللہ نے اسے. زہرا بھی نے گنوا کے چہرے پر آنے والی بے چینی دیکھ کر فوراً نفی کی. تو سنا, کداں یاد آئی ماپے پنڈ دی؟ تم سناؤ کیسی یاد آئی مائکے کی؟ میں تو آپ کا حال پوچھنے آئی تھی بیٹی. مجھے چچی شریفہ نے بتایا کہ بیمار ہے. میں تب سے بس یہی سوچ رہی تھی کہ آج جاؤں کل جاؤں, بس کام ہی دنیا کے ختم نہیں ہوتے. 6 ماہ بعد چکر لگا, دیکھ لیں اب کیسی طبیعت رہتی ہے. وہ ان سے حال احوال دریافت کر رہی تھی جب رانی نے شال لا کر کنوا کو پکڑائی اور اس نے شال کھول کر زہرا بی کی ٹانگوں پر پھیلا دی. عورتیں پاس سے گزرتی آ کر بیٹھ گئی. اللہ کا بڑا کرم ہے شکیلہ, تم سب کی دعائیں ہیں. بیجی میں نے سنا ہے سجاول پتر کا بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے ہوئے سوال کرنے لگی. انوا نے ایسکیڈنٹ کہنے پر لب دانتوں تلے دبائے. ہاں بس کیا کریں, آزمائش بھی ہم انسانوں پر ہی آتی ہے. بس دعا کرو ہم اس آزمائش میں سرخرو ہو جائیں. زہرا بھی رنجیدہ سی ہوگی تو گنوا نے عورت کو اشارہ کیا. وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی ایسی بات ان کے سامنے ہو جو ان کو دکھی کرے. پہلے بہت عرصے بعد وہ زندگی کے خالی پن میں گزار کر آئی تھی. 6 ماہ کو کمر سے تو نہیں ہوا کرتا بیماری برداشت کرنے کے لیے. بیجی کوئی محفل نعت ہی کروا لیتے, بڑا دل کر رہا ہے وہی دن واپس آ جائے. بہت اچھی نعت خواں لڑکیاں بلایا کرتی تھی آپ. ایک بار ہو سکے تو میرے گاؤں بھی ہوتے ہوئے ہی کروا لیں, پھر اللہ جانے کب آنا ہو. اس عورت نے منت بھرے لہجے میں زہرا بی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا. ہاں کل قدسیہ بھی کہہ رہی تھی, میں کہتی ہوں تیرے بھائیوں سے کہ انتظام کرے کچھ. زہرا بھی مسکرائی. اس بار کسے بلائیں گی پھر آپ؟ عورت جیسے کھل اٹھی تھی. دوسری عورتوں کی توجہ بھی اب اس کی طرف تھی. اس بار دیکھو کسے بلاتے ہیں.
ابھی کیا کہوں، اس بار تو انتظام بہویں کریں گی نعت خواں لڑکیوں کا، تم لوگوں کی نظر میں ہو تو بتانا مجھے۔ وہ باقی خواتین کی طرف بھی متوجہ ہوئی، کسی کا حال احوال دریافت کرنے لگی تو کسی کی دکھ بھری داستان سن کو حوصلہ دینے لگی۔ گرما وہیں بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی، زہرا بھی کے انداز کو غور سے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ یہی مقام تو چاہتی تھی وہ، خود اپنی تکالیف بھلا کر دوسروں کے غموں کا مداوا بننا۔ ارے بھائی کیا بتاؤں، کیسا اعلیٰ فنکشن تھا، یوں سب کچھ ارینج کیا گیا تھا جیسے کبھی خراب ہوگا ہی نہیں، اور یقین کریں مینجمنٹ نے خراب ہونے بھی نہیں دیا۔ وہ لاؤنج میں صوفہ کم بیڈ جو کہ اب اسی کے لیے سیٹ کیا گیا تھا پر لیٹا تھا، اور کمیر اس کے پاس اس کا دھیان بٹانے کو بیٹھا تھا۔ وہ جو اب سوچوں میں گم رہتا تھا، یہ سلیپنگ پلز کا استعمال کرنے لگا تھا، گھر کے سب افراد کو نئے دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود رہتا۔ کمیر بھی آج اپنی یونیورسٹی کے فنکشن سے واپس آ کر اسے ساری داستان سنا رہا تھا۔ کمیل کا یونیورسٹی میں تیسرا سال تھا، بہت جلد وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا تھا۔ اسی وجہ سے آمنہ بیگم ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ پر اس پر لگاتار پھونکتی رہتی کہ باقی لڑکی اپنی جگہ بہت ہی پیارے سی، لیکن کمیل کی بھوری شہد رنگ سی آنکھوں کی چمک بہت مسحور کن تھی۔ وہ جب ان چمکتی آنکھوں سے مقابل کو دیکھتا تو دل پگھل پگھل جاتا، اور اب تو آمنہ بیگم کا وہ جوان سال بیٹا اپنے عروج پر پہنچنے والا تھا۔ اب بھائی کہے گا کہ مینج کرنے والا یہ خود تھا، اس لیے کچھ خراب نہیں ہوا وہاں۔ منال بھی پاپ کارن کھا باؤلین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے تمہیں کیسے پتا؟ کمیل نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ دیکھ لیں، اگر آپ اتنی اچھی مینجمنٹ کر سکتے تو آپ کی بہن آپ کی چھچوری حرکتوں سے آپ کی شوخی بھی جج کر سکتی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر ناز سے بولی تو سجاول جو بہت سنجیدہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا مسکرا دیا۔ بس بکواس کرنا جب بھی کرنا، منہ دیکھو چھپکلی کہیں گی۔ کمیل اچھا خاصا تب کیا تھا، اوئے ہوئے بھیا منع کر لیں امی کے لاڈلے کو، ورنہ میں یہ باؤل انڈیل دوں گی اس پر۔ وہ بھی فوراً فارم میں آئی۔ اس سے پہلے کہ تم میرے بھائی کے سامنے اپنے بھائی کا قتل کرو، میں بتا دوں کہ میں بھی ایک مزید گواہ بننے جا رہی ہوں اس سریعام گناہ قتل کی۔ فجر نمل بھی وہاں آ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اور میں بھی بتا دوں کہ چاہے تم میری سگی والی بہنوں پر جوان ہو، اپنے ہوتے سوتوں کے لیے ہماری جاسوسی کرتی ہو نا، معاف نہیں کروں گی کبھی تمہیں میں۔ نمل کا اپنا دکھڑا تھا کہ اس کے دن رات کی ایک بات حبل تک پہنچتی تھی، جانیے میسنی کب میسج کر دیتی تھی اسے۔ ویسے تو کبھی سامنے موبائل پکڑنے نظر نہیں آتی تھی، سب یہی مسکرا کر ایک دوسرے کا تبصرہ انجوائے کرتے۔ نمل بات سنو۔ ورنہ جو زہرا بھی کبھی کمرے میں لٹا کر آئی تھی، وہاں سے گزری تو کسی کام کے تحت نمل کو آواز دی۔ آئی، نمل کہہ کر بھی بیٹھی رہی، جب کہ سجاول اس طرف دیکھ کر بھی نظریں نہ تو جھکا سکا نہ ہٹا سکا۔ پھر گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کر واپس ان سب کی طرف نگاہیں گے۔ یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں۔ آج کل گنوا بھی کتنی عجیب ہو رہی ہے نا، چپ چپ ہی رہتی ہیں اب تو، منال نے پاپ کارن منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو سجاول آنکھیں اس کی طرف موڑ کر دیکھنے لگا۔ اچھا کرتی ہیں لڑکیاں، فالتو بولتی بھی اچھی بھی نہیں لگتی۔ قبیل نے فوراً گنوا کی طرف داری کی۔ ظاہر ہے خود کو وہ جو پسند ہے، جو یا تو بولتی نہیں اور اگر بولتی ہے تو دن میں تارے دکھاتی ہوں۔ کمیل اشارے کرتے رہ گئے مگر مجال ہے منال نے ذرا سا بھی دھیان دیا۔ حبل اور جبل تو اس سب قصے سے واقف تھے، مگر اس وقت وہاں موجود ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو اس بات پر حیران نہ ہوا ہو۔ نمل، فجر اور سجاول کے لیے بات نئی ہی تھی، اور سب اب کمیل کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچن میں کھڑی گنوا جو کہ ہر بات تو اور سے سن رہی تھی، وہ بھی حیران تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے کمیل زمان؟ فجر حیران تھی جبکہ نمل اسے گھور رہی تھی۔ کمیل چپکا سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ کہیں عبارت کی بات تو نہیں کر رہی تم؟ نمل نے ابروج کا کر منال کی طرف دیکھا۔ میں تو بائی دا وے بات کر دی تھی یار، آپ لوگ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں۔ منال سے بات نہ سنبھالی جاتی تھی۔ یہ بہت بڑی فسادر ہے نمل، اس کی سب کی باتیں اسی طرح لیک کرتی ہے، بدتمیز عورت۔ فجر بھی اب اس جاسوس کو گھور رہی تھی۔ جبکہ سجاول پسندیدگی کا سن کر جہاں پریشان ہوا کہ اپنی غلطی سامنے نظر آتی، وہیں عبادت کا سن کر مسکرا دیا۔ وہ گھر جوڑنے والی لڑکی ہے، دل پرسکون ہوا۔ صرف سجاول زمان کا ہی نہیں، گنوا سکین احمد کا بھی۔ تم اس فسادن کو چھوڑو، پہلے اس میسنے سے پوچھو، اس نمونی کو پتہ ہے، ہمیں بھی بتا دیا ہوتا۔ ہم نے کلیشن کوف رکھی تھی کہ اپنی جیبوں میں؟ نمل باقی غصے میں تھی۔ منال کو اپنی شامت سامنے نظر آئی کہ اب تو وہ ڈانٹ کھا رہا تھا مگر بات میں اسے اچھے سے سیٹ کرنے والا تھا۔ تے ہور کی زبان منہ دے وچ نہیں جاندی، روکدا ہی رہ گیا، اشارے کرتا رہ گیا۔ اب یہ بات نہیں، ہم چاروں بچپن سے اکٹھے کھیلتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے، میں نے خود نہیں بتایا تھا کسی کو بھی۔ وہ منمنایا۔ چاروں مطلب؟ نمل چیخی۔ سجاول نے منہ بنایا گویا برا لگا۔ اس کا سپیکر آہستہ کرو فجر، اس نے فجر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوئے بےہودہ عورت، شرم کر، میرا بیمار بھائی سامنے، اس کا ہی خیال کر لے۔ فجر نے ایک دم سے چیخ کر اٹھتی نمل کو دوبارہ بٹھایا۔ سوری بھیا، ہاں اب بتاؤ، چاروں مطلب؟ اس نے سجاول کو دیکھا پھر سر جھکائے بیٹھے کمیل کو۔ بدھو، چاروں کون کون تھے؟ یہ ہمارا شوخا بھائی، یہ ہماری جاسوس، یہ باندری رانی اور وہ میسنی عبارت۔ اوئے ہوئے، کمیل کو اس ساری بات میں میسنی عبارت پر اعتراض ہوا۔ تو ایک باری پتھر بولتے سی، انہوں نے تینوں چیل کاما مگر چیل پھاڑ کرنا۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے، البتہ فجر یہ نام دینے پر بہت خوش دکھائی پڑتی تھی۔ بس کرو یار، کیوں ان بیچاروں پر پل رہی ہو تم لوگ؟ سجاول چڑھ کر بولا۔ کیا برا عبارت میں؟ فجر اور نمل کو گھورتا ہوا بولا۔ لہجے اور انداز میں پہلے والی سختی نہ تھی، البتہ غصہ لازمی جھلک رہا تھا۔ نہیں برا تو کچھ نہیں، اور نہ ہی ہم برائی بیان کریں، بس ان چاروں کو اتنے بڑی بات اتنے سال سنبھال کر رکھنے پر حیران ہے۔ فجر گڑبڑا کر بولی۔ نمل کو ہمیشہ کی طرح چپ لگی تھی۔
اور تم نہیں بولی اب؟ سجاول نے نمل کو گھورا تو وہ اچھل پڑے۔ بھیا دیکھیں نا، ابھی عبارت میں نال اور رانی کی عمر ایسی باتوں کی نہیں۔ چلو کمیل کا تو مانتے کہ بڑا سیانہ ہو گیا، مگر یہ تینوں کن کاموں میں؟ دوسرا مجھے یہ غصہ ہے کہ عبارت کو اتنا سلجھا ہوا سمجھتی تھی میں، اس نے بھی عبارت نے کچھ نہیں کیا آپ ہی، یہ آپ کا بڑا سیانہ بھائی ہی اسے دیکھنے بھی چاہتا ہے اور اکثر تو بلا بھی لیتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے عبارت کتنی شرموں والی ہے۔ منال نے فوراً سے نمل کی بات کاٹی، سے عبارت کے خلاف ایک حرف بھی پسند نہیں تھا۔ نمل اور سجاول اسے غور سے دیکھنے لگے، جبکہ فجر دلچسپی سے کبھی اسے دیکھتی کبھی سر جھکائے بیٹھے کمیل کو۔ باقی باتیں ایک طرف، یہ بلا بھی لیتا ہے اسے، کیا مراد ہے تمہارا؟ نمل ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ او میں بھول گئی تھی، میں ایک ایسی قوم سے مخاطب ہوں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس خاندان کو ہر لفظ کے ہر حرف کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے۔ منال بڑے مدد سے طنز مارتی ہوئی پھر سے پاپ کارن چوہے کی طرح کترنے لگی۔ نمل سجاول کی طرف دیکھنے لگی تو سجاول جو بہت تکلیف میں کبھی یہاں کو نظریں گھماتا تھا کبھی وہاں کے، وہ پیٹ گرد بیٹھے تھے تو وہ لیٹ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بول ہی پڑا، منال کم ٹو دی پوائنٹ، وہ سختی سے بولا تو منال بھی سیدھی ہوئی۔ بھیا بات یہ ہے کہ اس نے بات کرتے ہوئے کنکھیوں سے کمیل کو دیکھا جس کی بات سمجھ چکا تھا، اب گردن چکائے مگر تھوڑی پر موڑ اسے گھور رہا تھا مگر تھوڑی سی موڑے اسے گھور رہا تھا۔ آج تو موت پکی، منال نے تھوک نکلا۔ کہ سجاول پھر سے بولا، کل عبارت اپنے رول نمبر سلپ لینے چاچا کے ساتھ کالج گئی تھی، سائنس کالج ہے نا وہاں۔ یہ جناب بھی مجھے میرے کالج سے پک کر کے وہاں اتنی دور لے کر کے اسے دیکھنا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اوپر سے ایک تو اتنی ٹھنڈی ہوا میں مجھے اڑاتے ہوئے لے کر گئے، اس سے بھی اوپر کی بات کی عبارت نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ بھی دیا اور ناراض بھی ہوگی ان کی وجہ سے۔ اب ان کو دیکھتے پگھل جانا اس نے، اصل تو مجھے منانا پڑنا ہے اس کو۔ وہ آنکھیں بند کی ایک ہی سانس میں سب بول گئی، جبکہ بات کے دوران ایک آدھ بار ایک آنکھ کھول کر کمیل پر بھی ڈال لیتی۔ کتنی غلط بات ہے کمیل، گنوا جانے وہاں کب آ کر کھڑی ہوئی، سبھی اپنی جگہ چونکے۔ ٹھیک ہے مانتی ہوں کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ وہ کمیل کی دائیں طرف آ کر بیٹھ گئی جہاں سجاول کی نظر اس تک نہ پہنچ پاتی۔ اس نے کمیل کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا نہیں، پسند نہیں کرتے، محبت والا معاملہ ہے۔ وہ مسکرائی تو کمیل نے سر جھکایا جیسے کواری لڑکی اپنے رشتے کی بات پر جھکاتی ہے۔ اوئے ہوئے، نمل اور فجر نے بھی مسکراہٹ دبائی، جبکہ منال بہت مزے سے پاپ کارن چبا رہی تھی کہ اب تو کمیل کی انسرٹ سیشن شروع ہوا تھا۔ میں کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں دینے والی، بس اتنا کہنا تھا کہ اگر محبت والا معاملہ تو کمیل زمان روز روز کا دیکھنا اور بات کرنا وہ چام ختم کر دے گا جو ابھی محسوس کرتے ہو۔ گنوا نے معمول کے انداز میں اس کی دائیں طرف بیٹھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ایک ہی فکرے میں سے اصل مقصد کہہ ڈالا تھا۔ لڑکی کو اپنی محبت سے زیادہ اپنی عزت نفس عزیز ہوتی ہے، جتنا اس کی عزت نفس کا خیال رکھو گے اتنا ہی وہ تمہاری عزت کرے گی۔ اور پھر ایسی عورت جسے اپنی خودداری کا بھی خیال ہو تو ایسی عورت سے خوبصورت قسم کی محبت ہو جایا کرتی ہے، مگر پھر ایسی عورت کی عزت نفس ہی نہیں بلکہ خودداری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور باقی سب دم سادے سے سن رہے تھے۔ عبارت بھی ایسی لڑکی ہے جس کو اپنی عزت نفس کے ساتھ خودداری بھی عزیز ہے۔ مجھے لینے آتے ہو تب بھی اکثر وہی دروازہ کھولتی ہے، اسے دیکھ تو لیتے ہو، پھر وہاں جانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اگر وہ عزت نفس کی حامل ہے تو تم بھی ضبط نفس سے کام لیا کرو، محبت تو ویسے بھی ضبط نفس کا ہی نام ہے۔ گنوا نے منال کے باؤل سے پاپ کارن لے کر کمیل کی ہتھیلی کھول کے اس پر رکھے۔ نمل مسکرا دی، اس گھر کے ہر فرد کی عادت تھی کہ بات سمجھاتے یا کرتے وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز لازمی سامنے کے سامنے رکھتے تھے، اور گنوا میں بھی یہ عادت صلاحیت کر چکی تھی۔ اب تم پوچھو کہ یہ ضبط نفس کیا ہے؟ کمیل نے ہتھیلی پہ رکھے پاپ کارنز کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ضبط ایک اسم ہے، عربی زبان سے ماخذ ہے، اس کے آخر میں کسر اضافت، عربی میں ہی ماخذ لفظ نفس لگا دے تو مرکب بنتا ہے ضبط نفس۔ وہ بولی تو سب الجھی نظروں اور منہ کے عجیب زاویوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ کمیل خفیف سا مسکرا دیا۔ اردو گرامر پڑھا کرتے تھے کبھی؟ تب کی یہ تعریف یاد کی ہوئی تھی، سوچا یہی سنا دوں۔ خیر خود کو اس بات کا عادی بنا لینا کہ ہماری خواہشات ہم پر حکمرانی نہ کرے، خواہشات کا قبضہ ہمارے اپنے ہاتھ میں اور ہمارا ان پر قابو۔ منال کا فرش کو چھوتا دوپٹہ اٹھا کر اس کی جھولی میں رکھتے ہوئے بولی، جیسے اگر سونے کو جی چاہے تو خود کو مزید مشقت پر ابھارو۔ کون نہیں، ابھی 1 گھنٹہ مزید کام کروں گا۔ اب یہاں پہ موبائل فون پر کام کرنے کی بات نہیں کری، یہ بات بھی ذہن میں رکھو۔ پسندیدہ بات کرتے ہوئے اس نے مزاح کا رخ بھی دیا تاکہ بات اس کے ذہن میں جگہ بنا لے۔ سجاول جو بہت غور سے آنکھیں بند کے اس کی بات سن رہا تھا، دل کے ایک بار ایک جھلک دیکھ لے، مگر نہ۔ گنوا صغیر احمد جبل زمان کے سمجھانے کے باوجود بھی اتنی مضبوط ہرگز نہیں تھی کہ سجاول زمان کا سامنا کر سکتی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ سجاول زمان کی موجودگی وہ ان سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ اپنی خواہشات کو شکست دو، خود پر جبر کرو کہ نہیں یہ غلط ہے میرے لیے، میں نہیں یہ کام کروں گا، میں نظریں جھکائے رکھوں گا۔ خواہشات تو ہوتی ہیں منہ زور، ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالو، اپنے رب کو اپنا مطمع نظر بنا لو اور خود کو اس کے سپرد کر دو۔ اگر تم خود کو مضبوط نہیں بناؤ گے تو یہی خواہشات تم پر حاوی ہو جائیں گی، یوں کسی کمزور لمحے میں تمہیں اس کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے گا، اور یہی ہماری شکست ہے، شکست فاش، جس کو ہم انگلش میں چیک میٹ کہتے ہیں۔ اس نے فجر کو اٹھ کر کچن کی طرف جانے کا اشارہ دیا کہ فجر زمانہ ایسی ہڈی ہرگز نہیں رکھتی تھی کہ کام کے معاملے میں فوراً بات بھی مان لیتی۔ اس نے پھر اشارہ ہی دیا تھا۔ گنوا افسوس میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ خود کو مجبور کرنے کی طاقت رکھو، یہ نہیں خواہشات تمہیں مجبور کرے اور پھر محبت کو دور رہنے سے اور بڑھتی ہے۔ اس کی کشش ہے ہی دوری میں۔ ہاں ایک وقت آتا جب بے چینی بھی جگہ بناتی ہے اور محبت آنسو بھی دیتی ہے، مگر محبت کا ہر آنسو موت پر ہوتا ہے۔ ضبط کرنا سیکھو خاندان،
وہ مسکراتی بھی سب کی طرف نظر ڈالتی بھی کہہ رہی تھی جس کو سنانا مقصود تھا وہ بھی اس بات کو ذہن میں محفوظ کر رہا تھا. اب میں یہ بات سمجھ چکی ہوں تو ایک اچھا سا کام کرنا اب نہیں مگر جب کبھی سامنا ہو اس سے معافی ضرور طلب کر لینا. محبوب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف بھی سرخرو کر دیا کرتا. سمجھ رہے ہو نا؟ غنوہ نے اٹھتے ہوئے اس کے اچھے خاصے بنے ہیئر اسٹائل کو بگاڑا. یار آپ ہی یہ غلط بات ہے, اتنی مشکل سے بال سیٹ کیے تھے میں نے. وہ فوراً سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ٹھیک کرنے لگا تو باقی سب مسکرا دی جبکہ سجاوٹ پاس سے گزرتے گہرے نیلے آنچل کو دیکھتا رہ گیا. وہ جیسے ہالے سے آئی تھی ویسے نکل بھی گئی. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو قسط اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے. عامرہ تو فیل نائس, تھینک یو عامرہ. قادر لغاری سب سے زیادہ مجھے صدام اچھا لگا اس کے بولنے کا اسٹائل. قسم ہے صدام تو بس صدام بھی لو ہے, مجھے بڑا پسند ہے صدام بھی. تھینک یو ویری مچ قادر لغاری. آپ یہ والا آپ سن رہی ہیں, یہ تو میں نے کافی پہلے اپلوڈ کیا تھا. یہ بہت اعلیٰ موسٹ فیوریٹ ناول ہے میرا صدام والا. قادر لغاری بہت اچھا ناول ہے ڈیئر. تھینک یو ڈیئر. یہ باقی بہت اچھا ناول ہے, ماننے والی بات ہے. عامرہ تو فیل سٹوری صحیح ہے لیکن کمی رہ گی. پھر بھی چاشین کے بھی کمپلیکسز تھے اور دیان صاحب تو بھائی کو واقعی واقعی کوئی سرپھرا بندہ تھا. لیکن ایک چیز اچھی تھی, لوگ باتوں سے اظہار کرتے ہیں عمل نہیں کرتے, پر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا بے شک 100% اچھا رویہ نہیں تھا لیکن اچھا تھا عمل سے اظہار کرنا. ہاں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تھینک یو عامرہ تو فیل, صحیح کہا آپ نے. بشریٰ اعظم ویری نائس ایپیسوڈ سسٹریز. تھینک یو ویری مچ بشریٰ. بشریٰ آپ کدھر غائب ہو جاتی ہے؟ کبھی کبھی آتی ہیں, پہلے آپ ریگولر آتی تھی. محمد اویس رضا چشتی وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہوں, بس طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, گلا خراب ہوا تھا. ابھی ریکارڈنگ کرتے کرتے چھینکیں بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں. یہ ناول بہت اچھا ہے, میں تو انجوائے کر رہا ہوں. مجھے لانگ ناول پسند ہے. لانگ ناول کے بعد دوبارہ لانگ ناول اپلوڈ کرنے کے لیے شکریہ. یو آر بیسٹ ریڈر. تھینک یو ویری مچ محمد اویس رضا چشتی. الطاف احمد اچھا ناول ہے. حبل جبل بہت فنی بنے. حبل جبل واقعی بہت اچھے کریکٹر ہیں. تھینک یو الطاف احمد. عائشہ کیوٹ ناول فنی ناول. تھینک یو ویری مچ عائشہ. ابو بکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. مائی سانگس نائس بیوٹیفل ناول. تھینک یو سو مچ. پلیز جلدی سے دل ایک شعر جنوں اپلوڈ کر دے, بہت خوبصورت ناول ہے پلیز. تھینک یو مائی سانگس. لیکن یار جو آپ ناول اپلوڈ کرنے کا بول رہے ہیں پرمیشن ایشو ہے. جیسے پرمیشن ملتی ہے تو پھر ہی میں اپلوڈ کر سکتی ہوں, میں ویسے نہیں اپلوڈ کرتی ہوتی. آمنہ حبیب سپرب ناول ہے. گنوا کو اپنے جیسا اچھا سچا انسان ملے. بیسٹ اسٹوری ہے. سجاول اور گنوا کا کپل مت بنا دینا پلیز. تھینک یو آمنہ حبیب. اب یہ تو رائٹر نے ڈیسائیڈ کرنا نا گنوا اور سجاول کا کپل بنے گا یا نہیں بنے گا. اور سجاول نے بھی کوئی ٹھیک ہے اس کی غلطیاں تھیں لیکن ابھی سجاول کو اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا بھی تو مل گئی ہے. محمد اویس رضا چشتی آپ نے صحیح کہا, ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں. 1 آور کم لگتا ہے, کم از کم 2 آورس کی ویڈیو اپلوڈ ہونی چاہیے. ماں صدقے جائے, ایڈا بھی میں نے نہ سمجھو آئنسٹائن کی اولاد. یہ اتنی زیادہ بھی میں بولنے کی میری کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں بول سکتی ہوں, اور میں آپ لوگوں کے لیے نو ڈاؤٹ ایک دن میں نے اگلے کچھ دنوں ہونا ہے غائب. مطلب غائب نہیں ہوگی, آپ لوگوں کو ناول ملتے رہیں گے. تو میں آپ لوگوں کے لیے وہ ناول ریکارڈ کر کے رکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ایبسنس فیل نہ ہو. جسٹ اس وجہ سے میں, اور یار گھنٹے کی چھٹی نہیں ہوتی, گھنٹے کے میکسیمم ہوتی ہے. ابھی بھی میرا گلا خراب ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے گھنٹہ مسلسل بولی ہوں. بنی بیری نائس. تھینک یو بنی بیری. لیاقت علی بہت اچھا ناول ہے. تھینک یو لیاقت علی. گھور عباس نائس ایپیسوڈ, بہت ہی کمال ناول. تھینک یو گھور عباس. ہیک بیٹ فیکٹ آج کے ایپی کچھ الجھی ہوئی تھی, بس اب بھی ساری الجھنیں ٹھیک ہوگی. ہیک بیٹ فیکٹ. آئی ایم ہیومن لمبے بال تو آبدہ پروین صاحبہ کے بیچارے نصرت فتح علی خان کے لیے. اوہ اچھا, آئی مسٹ انڈرسٹوڈ, مائی مسٹیک. پھر آبدہ پروین لگ رہی ہوگی فجر. جون عباس وعلیکم السلام. الحمدللہ, بس طبیعت تھوڑی ناسازی ہے. یار ایپیسوڈ بہت زیادہ اچھی جا رہی ہے, اسٹوری بہت زیادہ پڑھ کے سن کے مزہ آتا ہے. آپ کے جو پڑھنے کا اسٹائل ہے اتنا مزہ آتا ہے سن کے, میں تو سارا سنتی رہتی ہوں. گھر کے کام کرتی جاتی ہوں. بہت زیادہ اچھی جا رہی اسٹوری, اور اب آپ اسی طرح اچھی سی اسٹوری سناتی رہیں, ہمیں خوش کرتی رہیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دیں گے, اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا. ہاں جی ضرور انشاءاللہ. اللہ پاک آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی خواہشیں پوری کریں. مانو سبحان نائس ناول. تھینک یو مانو سبحان. امرین کاشف زبردست سجاول کے ساتھ کنوا کی جوڑی سجے کی, بہت جلدی دونوں کی ڈیورس ہوگی. لیٹ سی امرین کیا ہوتا ہے. تھینک یو سی ایچ جٹ. نائس اینڈ سویٹ ایپیسوڈ. تھینک یو سی ایچ جٹ. علی بیگ ہائے اللہ, ایک ہی ہو گیا, ایک تیزارہ بھی اوپر سے سجاول کا سجاول دا بھی کرا دیا. بس جب مصیبت آتی ہے تو ایسے ہی آتی ہے علی بیگ.
سحر عاطف ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، تھینکس فار لانگ ایپیسوڈ. سجاول کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے. حبل اور جبل کمال ہے، ٹینشن میں بھی سب کو چل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ حبل جبل تو واقعی کمال دھمال ہے. تھینک یو سحر. صحیح کہا آپ نے، سجاول اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا. آئی ایم ہیومن یہ ناول بھی زبردست جا رہا ہے. کتنی ایپیسوڈ اور ہوں گی تقریباً؟ انشاءاللہ یہ منڈے تک اینڈ ہو جائے گا، پوری کوشش ہے. شاہد ملک نذیر شاہد وعلیکم السلام. آئی ایم نہید شاہد. اچھا نہید، انشاءاللہ آپ کا وائوا ضرور اچھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ نہید، شکریہ دعاؤں کے لیے. ہیڈ بیٹ فیکٹ امیزنگ، تھینک یو. ہیڈ بیٹ فیکٹ. فرزانہ چودھری نائس، تھینک یو فرزانہ. عبداللہ محمد وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. یہ ناول بہت مزے کا، تھینک یو عبداللہ محمد. سورخ آنچل کا سیکنڈ سیزن میں نے آپ کو بتایا، جیسے پرمیشن اگر ملی تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. مشال سکندر انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. جی الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ہوا مشال. آمنہ حبیب بہترین شاندار. ہیپی بٹ گنوا کا ہیرو سجاول نہ ہو پلیز. یار وہ یہ تو برائڈل ڈیسائیڈ کرا نا کون کس کا ہیرو ہے کون نہیں. جی تو یہاں پہ گائز ہمارا کنورسیشن اختتام کو پہنچا، ٹائم بھی اختتام پہ. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.